میرے پیارو، اللہ نے ہمیں جو نبی بنا کر ہمیں جو بھیجا ہے، جس نبی کو، وہ نبی ہمارے لیے بہت زبردست ایک تحفہ ہے۔ ہمیں اس نبی کی قدر کرنا چاہیے۔ اس نبی کا مقابلہ میرے پیاروں کوئی نہیں کر سکتا۔ میں تو صرف ان کی تعریف آپ کے سامنے کر دیتا ہوں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر، تاکہ ایک شوق اور ذوق ہمارے اندر میں پیدا ہو جائے، اس کی محبت پیدا ہو جائے۔ جیسے کہ اللہ نے ہمارے نبی کو جو بھیجا ہے دنیا میں، ان کے جیسا کوئی نبی دنیا میں نہیں آیا۔ بیٹھے تو زمین سکون لے لے، اٹھے تو آسمان کو بلندیاں مل جائیں، بولے تو انادل چہکنے لگے، مسکرائے تو تبسم چہکنے لگے، جس کے لباس کی ادائیں قرآن کی آیات بن جائیں، کمل اوڑھ کر آئے تو قرآن پکار اٹھے یا ایھا المدثر، چادر اوڑھ کر آئے تو قرآن پکار اٹھے یا ایھا المزمل، جس کے جبین کی روشنی سے صبح کو سویرا مل جائیں، جس کی زلفوں کی مستی سے رات کو اندھیرا مل جائیں، جس کی انگلی مبارک اٹھیں تو آسمان کے دو ٹکڑے ہو جائیں، جس کے قدم مبارک اٹھیں تو عرش معلیٰ پر پہنچ جائیں، جو تبسم کریں تو جنت مچلنے لگے، جو غصے میں آ جائے تو جہنم ابلنے لگے، جن کے لب مبارک ہلیں تو وحی کے پھول جھڑنے لگے۔ کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اللہ کے نبی نے کہا کہ جبرائیل، آپ ہر پیغمبر کے پاس جاتے ہیں، تو ان سب میں مجھے کیسا پایا؟ سننا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں نے عرفات کے میدان میں آدم علیہ السلام کو روتے ہوئے دیکھا، کہا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو میں نے کشتی چلاتے ہوئے دیکھا، میں نے ابراہیم کو نمرود کی آگ میں کھیلتے ہوئے دیکھا، میں نے اسماعیل کی گلے پر چھری چلاتے ہوئے دیکھا، میں نے یوسف کو مصر کی بازار میں بکتا ہوا دیکھا، میں نے یونس کو مچھلی کے پیٹ میں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے دیکھا، میں نے موسیٰ کو کوہ طور پر اللہ سے باتیں کرتے ہوئے دیکھا، میں نے ایوب کو بیماری میں صبر کرتے ہوئے دیکھا، میں نے سلیمان کو تخت پر ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھا، مگر میں نے سب کو دیکھا، مگر آپ کے جیسا میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ اوہ سبحان اللہ۔ یہ ہمارا میرے پیارو نبی ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ ہم جتنا بھی ہو سکے اس نبی کو رضا والے اعمال کریں، تاکہ ہمارے نبی خوش ہو جائیں اور اللہ بھی خوش ہو جائیں۔ ایسے اعمال ہم کریں، اللہ بھی راضی ہو جائیں، اللہ کے رسول بھی راضی ہو جائیں۔ تو چند مجھے حکم دیا تھا، اس لیے اس حکم کی تعمیل کے لیے میں نے چند باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر یا ان کی اداؤں پر میں نے کہہ دی۔ اللہ ہم تمام کو اس نبی کے ساتھ سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پورا مجمع جواب دے دیں۔
میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، علماء کرام، اساتذین علم و فضل، مائیں، بہنیں، بیٹیاں، آپ سب کو معلوم ہے ایک لمبے زمانے کے بعد یہاں واپی کی مسجد میں ہم جمع ہیں۔ اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ میں بہت بڑے ایک آپریشن سے گزر کے آ رہا ہوں، تقریباً 3 مہینہ ہوا، بائی پاس سرجری ہوئی، بائی پاس آپریشن ہوا۔ اللہ کا کرم، آپ تمام کی دعا، اللہ نے پھر ایک مرتبہ یہ دعوت تبلیغ کے کام میں جوڑا۔ اللہ ہم سب کو بہترین امت بنائے ہیں، اللہ بہترین امت والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارو، اس سے پہلے کہ میں بات شروع کروں، جیسے ہمارے مولانا یوسف صاحب دامت برکاتہم خطیب سلواس جس طرح آپ کے سامنے باتیں کر رہے تھے، میں ابھی یہاں بیٹھے بیٹھے ایک بات سوچ رہا تھا کہ یہ کتنا اللہ کا احسان ہے کہ ہم جمع ہو گئے۔ بولو، ہم جمع ہو گئے اور ہم نے اللہ رسول کی باتیں سننا شروع کی۔ کبھی مولانا عبد الرحمن عالم ربانی جو یہاں کے ذمہ دار امام محترم، ان کی باتیں ہم نے سنی، کبھی دعوت و تبلیغ کے لوگ آ گئے، ان کی باتیں سنی، ابھی ہم نے مولانا یوسف صاحب خطیب سلواس کی ہم نے باتیں سنی، اور ہم خانقاہ میں جاتے ہیں، وہاں باتیں سنتے ہیں۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ کنویں ہمارے پاس آتے ہیں، پیاسوں کو کنویں کے پاس بہت زیادہ بھٹکنا نہیں پڑتا ہے۔ بولو، یہ کس کا احسان ہے؟ اللہ کا احسان ہے۔ ورنہ پہلے کے زمانے کے محدثین کے بارے میں آپ پڑھیں، آپ کی عقل حیران ہو جائے۔ ایک ایک حدیث کو سننے کے لیے 700 مائل کا سفر اونٹوں پر اور کھچروں پر اور گھوڑوں پر کرتے تھے، تب جا کر ایک مسئلہ، ایک حدیث ان کو ملتی تھی۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمارے یہاں علماء کو جمع کیا، فضلاء کو جمع کیا، ائمہ کو جمع کیا۔ اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ یہیں بیٹھے بیٹھے مجھے ایک واقعہ یاد آیا، میں نے کہا پہلے واقعہ سناؤں، اس کے بعد ہم قدر کریں کہ اللہ نے ہم کو یہاں کتنے اچھے انداز میں بٹھایا ہے، اور بغیر کوئی تکلیف کے ٹیک لگائے ہم اللہ رسول کی باتیں سن لیتے ہیں۔ بس اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو معلوم ہوگا، آپ نے ایک امام کا نام سنا ہوگا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ ہاں بولو، سنا ہے تو ہاں بولو۔ 4 ائمہ بہت مشہور، نمبر 1 امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، نمبر 2 امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، نمبر 3 امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، نمبر 4 امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ 4 ائمہ پوری دنیا میں بہت مشہور ہے۔ میں اس وقت آپ کو بتا رہا ہوں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بالکل اپنی جوانی اور حج کا موسم اب حج کے لے گئے۔ بولو، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہاں گئے؟ حج کے لے گئے۔ حج ہو گیا، بولو حج مکمل ہو گیا۔ جو لوگ جانے والے ہیں ابھی سے آمین کہو۔ اللہ سب کو حج مبرور نصیب فرمائے، اللہ سعی مشکور نصیب فرمائے، اللہ ذنب مغفور نصیب فرمائے۔ خیر، بات کیا کر رہا تھا میں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہاں گئے؟ حج ہو گیا۔ اب حج ہو گیا، 1.5 کے پونے 2 دن ہو گئے، امام شافعی کو کھانے کو کچھ نہیں ملا۔ وہ غریبی، نہ جیب میں درہم ہے نہ دینار ہے، وہ غریبی بہت غریبی۔ وہ تو اتفاق سے کوئی بوڑھے میاں وہاں سے گزرتے تھے، انہوں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا۔ اب اس وقت ان کو امام شافعی بھی نہیں کہتے تھے، وہ بوڑھے میاں آئے، کہا او جوان کیا ہوا؟ چہرے سے بھوکے معلوم ہوتے ہو، کھانا وانا کھایا کہ نہیں کھایا؟ نام کیا تمہارا؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا نام بتایا، محمد ادریس۔ بولو، کیا نام تھا ان کا؟ امام شافعی تو بہت بعد میں، اس وقت تو لوگ یہی نام سے جانتے تھے، محمد ادریس۔ تو کہا تمہارے چہرے سے لگتا ہے جوان ہو مگر کھانا نہیں کھائے۔ تو کہا پونے 2 دن یا 2 دن گزر گئے، بولو میں نے کھانا نہیں کھایا۔ تو بوڑھے میاں نے اپنے ٹھیلے میں سے 2 روٹی نکالی، کہا ایک روٹی تیری اور ایک روٹی میری۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک روٹی مجھے اتنی اچھی لگی جیسا کسی نے جنت کا دسترخوان دیا ہو۔ 2 دن کے بعد کیا ملا؟ ایک روٹی ملی۔ امام شافعی کہتے ہیں میں نے روٹی کھائی، زمزم کا پانی پیا، پھر وہ بوڑھے میاں کیا کہنے لگے معلوم؟ کہنے لگے کہاں کا ارادہ ہے؟ تو امام شافعی نے کہا حج ہو گیا، اب مدینے کا ارادہ ہے۔ بولو سبحان اللہ، اللہ سب کو مدینہ لے جائے، بولو آمین، اللہ مدینے کی زیارت کروائے، بولو آمین۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا مدینہ جانا ہے۔ تو وہ بوڑھے میاں نے کہا اچھا جوان، تم کو مدینہ جانا ہے، جیب میں پیسہ نہیں ہے،
جانا کیوں ہے؟ مدینہ کیوں جانا ہے؟ حج ہو گیا، آرام کرو یہاں پر، مدینہ کیوں جانا؟ کہا مدینہ دو وجہ سے جانا ہے۔ مدینہ جانے کی کتنی وجہ؟ دو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میرے مدینے جانے کی کتنی وجہ ہے؟ دو۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ آقا محمد رسول اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ، جنت کی کیاری، ان کی قبر شریف، ان کا منبر، وہاں جانا ہے اور جا کے سلام کہنا ہے۔ بولو جا کے سلام کہنا، اور دعا کرو اللہ ہم سب کو بھی مدینہ لے جائے، کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا جو میری قبر پر آئے گا، یعنی میرے روضہ مبارکہ پر آئے گا، ہمارے نبی نے فرمایا قیامت میں اس کی سفارش کروں گا۔ بھائی ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من زار قبری وجبت له شفاعتی، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری قبر مبارک پر آئے گا قیامت میں اس کی سفارش کروں گا۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ بوڑھے میاں کو کہا مجھے مدینہ کتنی وجہ سے جانا ہے؟ دو۔ ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ پر جانا، اور نمبر دو سنا ہے کہ وہاں ایک بہت بڑے امام ہیں، امام شافعی کہتے ہیں سنا ہے کہ وہاں بہت بڑے امام ہیں جو مسجد نبوی میں حدیث کا سبق پڑھاتے، اور وہ حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے، عالم بھی ہے، مفتی بھی ہے، محدث بھی ہے، مجود بھی ہے، بس ان سے جا کے ملنا ہے، اور ان کا نام ہے امام مالک۔ بولو ان کا نام کیا؟ امام مالک۔ تو بوڑھے میاں نے کیا کہا دیکھو میرے پاس ایک اونٹ ہے، میرے پاس ایک اونٹ ہے، لیکن میرا نہیں ہے، جس کا ہے اس کو میں پوچھوں گا، اگر وہ اجازت دے تو اونٹ پہ بیٹھ جانا، ہمارا قافلہ کل مدینہ جانے والا، تم بھی ہمارے ساتھ مدینہ چلنا، تمہارا ناشتہ بھی ہو جائے گا، دوپہر کا کھانا بھی ہو جائے گا، رات کا کھانا بھی ہو جائے گا، اور ساتھ ساتھ میں تم مدینہ بھی پہنچ جاؤ گے۔ اللہ کا کرنا کہ ہو گیا، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں اونٹ پر بیٹھا، پورے 16 دن کے بعد ہم مدینہ پہنچے۔ کتنے دن کے بعد؟ وہ زمانے میں ایسا ہی ہوتا تھا، مکہ مکرمہ سے چلے کتنے دن کے بعد مدینہ منورہ 600 کلومیٹر کا سفر 16 دن میں طے ہوا۔ اور آج کل تو ہمارے پاس بسیں ہوتی ہے 6 گھنٹے میں پہنچ جاتی ہے، بائی کار 4 گھنٹے میں پہنچ جاتے، بائی ٹرین اور بھی جلدی پہنچ جاتے۔ وہ زمانے میں یہ سب نہیں تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے 16 دن پورے ہوئے ہم مدینہ منورہ پہنچے۔ امام شافعی کہتے سب سے پہلے میں نبی کے روضہ مبارکہ پر، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے میں گیا نبی کے روضے پر، جو کچھ اپنا دکھ کہنا تھا میں نے دکھ اپنا کہا، اور میں نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ جو آپ کے پاس آئے گا اللہ سے معافی مانگے گا، آپ سے بھی ریکویسٹ کرے گا کہ آپ بھی اللہ سے میرے لیے معافی مانگو، تو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر توبہ قبول کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ بولو ہے نا قرآن میں کوئی مدینہ جائے کس کے پاس جائے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور کیا کرے؟ اللہ سے معافی مانگے۔ معافی کس سے مانگنے کا؟ اللہ سے معافی مانگنے کا، اور پھر یہ کہنے کا میرے نبی آپ بھی اللہ کو کہو نا کہ اللہ مجھ کو معاف کرے، کیونکہ ہمارے نبی سے درخواست کرو، ریکویسٹ، آپ بھی اللہ کو کہو نا اللہ مجھے معاف کرے۔ اللہ کہتے یہ 2 کام کر لے گا، ایک تو مجھ سے معافی مانگے گا، نمبر 2 میرے نبی کو درخواست پیش کرے گا۔ اللہ فرماتے میرے سے بڑھ کر توبہ قبول کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، میرے سے بڑھ کر رحم کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ قرآن میں لکھا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما۔ یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں بہت سے لوگ حج میں جانے والے ہوں گے، ساتھ میں سبحان اللہ کہہ دو، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے گنہگاروں، اللہ فرماتے میرے بندے میری بندیاں گناہ کرنے والے آ جاؤ مدینہ منورہ آ جاؤ، میرے نبی کے روضہ مبارکہ پر آ جاؤ۔ اللہ فرماتے نمبر 1 مجھ سے معافی مانگو، بولو معافی مانگنا کس سے؟ اللہ سے، اور نبی سے درخواست کرو کہ نبی بھی تمہارے لیے معافی
معافی مانگے. اللہ فرماتے دونوں کام ہو گئے. لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اللہ فرماتے مجھ سے بڑھ کر توبہ قبول کرنے والا کوئی نہیں ہوگا, مجھ سے بڑھ کر رحم کرنے والا بولو سبحان اللہ کوئی نہیں ہوگا. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا پہلا مقصد تھا نبی کے روضہ مبارکہ پہ جانا, معافی مانگنا اور السلام علیکہ یا رسول اللہ, السلام علیکہ یا نبی اللہ, السلام علیکہ یا خیر خلق اللہ. اب امام شافعی کا دوسرا مقصد تھا کس کی ملاقات کرنا؟ امام مالک. وہ کہتے کیسے ملاقات ہو گئی معلوم؟ ظہر کا وقت ہوا, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے دوڑتے دوڑتے میں گیا, پہلی صف میں پہنچ گیا, میں نے ظہر کی نماز ادا کی. جیسے ظہر کی نماز ہو گئی, سنت و نوافل ہو گئے, ہم نے دیکھا کہ ایک لمبے چوڑے شخص آئے, قبا پہن کر آئے, امامہ لگا کر آئے, خوشبو مہکنے لگی, ممبر لگ گیا, ممبر پر آ کر بیٹھ گئے. اور امام شافعی کہتے ہیں میں سمجھ گیا یہ امام مالک ہی ہے. یہ کون ہے؟ امام مالک. اور کہتے ہیں جیسے وہ بیٹھ گئے پورا مجمع جمع ہو گیا. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں بھی ایک دم آگے بیٹھ گیا, کیونکہ میں پہلی صف میں تھا, میں آگے بیٹھ گیا اور میں نے سوچا کہ یہ بیان کریں گے, ہم سنیں گے, جیسے دیکھو میں بول رہا ہوں آپ کیا کر رہے ہیں. لیکن امام شافعی کہتے ہیں وہ تو املا کرانے لگے. املا سمجھتے؟ املا سمجھتے ہو؟ املا کے معنی آتے ہیں بیان کرنے والا بیان کرے اور رکے, سامنے والے سب لکھے, پھر وہ ایک حدیث بیان کرے سب لکھے, پھر اس کے بعد پھر حدیث بیان کرے پھر سب لکھے. تو امام شافعی کہتے ہیں میں نے دیکھا جتنا بڑا مجمع تھا, بڑے بوڑھے جوان, سب کے ہاتھ میں قلم, بولو سب کے ہاتھ میں پین ہے, قلم ہے, اور سب کے ہاتھ میں کاغذ. وہ زمانے میں جو بھی کاغذ ہوگا, دستاویز ہوں گے, چمڑے کا ٹکڑا ہوگا, ہڈی کا ٹکڑا ہوگا. امام شافعی کہتے ہیں سب کو میں نے دیکھا قلم ہاتھ میں, اور یہاں انہوں نے املا کرانا شروع کیا. یعنی یہ حدیث بیان کرتے جائے سب لکھتے جائے, یہ حدیث بیان کرتے جائے سب. تو امام شافعی کہتے ہیں میں نے میرے بازو والے کو یوں ہاتھ کر کے پوچھا کب تک بیان کریں گے؟ کہا وہ عصر تک کریں گے, ظہر بعد شروع کیا ہے, کب تک کریں گے؟ تو امام شافعی سوچنے لگے سب تو لکھ رہے, میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, بھائی لکھنے کا کچھ ہوئے تو. تو امام شافعی کہتے ہیں, امام شافعی خود کہتے ہیں مجھے ایک لکڑی کا ٹکڑا دکھا. کیا دکھا؟ لکڑی کا ٹکڑا. میں نے وہ لکڑی کا ٹکڑا لیا اور یوں لکھنا شروع کیا, یوں اپنی ہتھیلی پہ لکھنا شروع کیا, تاکہ سب لوگ لکھتے ہیں تو لگے نا کہ میں بھی لکھتا ہوں. کہتے وہ جو استاد تھے نا, کون؟ امام مالک, وہ غصے سے دیکھنے لگے, کیونکہ وہ سمجھ گئے یہ کوئی ڈھونگ کرتا ہے. باقی سب لوگوں کے پاس قلم ہے, کوئی کاغذ پر لکھ رہا, کوئی چمڑے کے ٹکڑے پر لکھ رہا, کوئی ہڈی پر لکھ رہا, یہ لکڑی کا ٹکڑا لے کے کہاں لکھ رہے ہتے. لیکن امام مالک سبق پڑھاتے گئے, لوگ لکھتے گئے, سبق پڑھاتے گئے, لوگ لکھتے گئے. جب سبق ہو گیا نا تو امام مالک نے کہا اے لڑکا ادھر آ. ان کو ہی بلایا. کن کو؟ امام شافعی. نام کیا ہے؟ کہا ادریس. کہا اے کیا کر رہے ہو, مذاق کر رہے ہو یہاں بیٹھ کے ہمارا مذاق کرتے ہو؟ لکڑی کا ٹکڑا لیتے ہو, ہتھیلی پہ لکھتے ہو, بتاؤ کیا لکھا ہتھیلی پہ؟ امام شافعی نے یوں بتایا کچھ بھی لکھا ہوا نہیں تھا. بھیا جب لکڑی سے لکھیں گے تو کیا لکھا جائے گا, ہتھیلی پہ کچھ نہیں. یوں بتایا کچھ بھی لکھا ہوا نہیں تھا. تو وہ امام مالک اور غصے ہوئے کہ مذاق کر رہے تھے, حدیث کا مذاق کرتے ہو, سارا مجمع بیٹھا ہے, ہاتھ میں قلم ہے اور لکھ رہے ہیں, اور تم لکڑی لے کر ہتھیلی پہ یوں کرتے ہو, تمہاری ہتھیلی پر کچھ بھی نہیں ہے. اس وقت امام شافعی جوان تھے, نام ادریس تھا. کہنے لگے اللہ کی قسم میری ہتھیلی پر کچھ نہیں لکھا, مگر جو کچھ آپ نے کہا میرے دل میں نے اس کو لکھ دیا ہے. کہاں لکھ دیا ہے؟ تو امام مالک کہنے لگے ظہر کے بعد سے سبق شروع ہوا ہے, ابھی تک سبق ہوا ہے, 100 سے زیادہ حدیثیں میں نے بیان کی ہے. امام شافعی جن کا نام ادریس تھا کہنے لگے میں سنانا شروع کرتا ہوں. انہوں نے آدھی حدیث عصر کی نماز سے پہلے سنائی, آدھی حدیث عصر کی نماز کے بعد سنائی, 100 سے زیادہ حدیثیں سنائی, سندوں کے ساتھ, متن کے ساتھ, حوالے کے ساتھ. امام مالک حیران ہو گئے, کہنے لگے یہ کیا ہے؟ امام شافعی نے کہا جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا اللہ ہوتا ہے. میرے پیارو کیسی محنت سے وہ لوگ حدیثوں کو یاد کرتے ہوں گے. ایک ظہر سے عصر تک کتنی حدیثیں؟ 100 سے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں میرے پیارو؟ آج اللہ نے ہم کو موقع دیا ہے. میں بہت لمبی بات نہیں کروں گا کیونکہ میرا آپریشن ہوا ہے, لمبی بات نہیں کروں گا, لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ اس وقت جو مسلمانوں پر حالات ہے, کیا کرنا ہے ہم کو؟
کیا کرنا. میں ایک جگہ پر گیا تھا, وہاں سورہ یاسین کا ختم ہوتا تھا, بہت اچھا ہے. کسی جگہ پر سورہ نو کا ختم ہو رہا تھا, بہت اچھا ہے. کسی جگہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ورد ہوتا ہے. سب اپنی جگہ پر صحیح ہے. بلکہ میں سورت میں جب تھا, ابھی عید کی نماز میں نے سورت میں پڑھائی, تو وہاں میں نے دیکھا سب نے ہاتھ پر کالی پٹی باندھی تھی. بڑا عجب لگا. عید کی نماز میں کون سی پٹی باندھی تھی؟ کالی. پورا عید کے دن مجمع گچا گچ بھرا ہوا. عید کا خطبہ پڑھایا میں نے, نماز پڑھائی, پھر ظہر میں اسی مسجد میں گیا تو آدھی مسجد ہے. تو کالی پٹی کا کیا کرے, کیا کرے وہ کالی پٹی کا؟ جس نماز میں اللہ نے نجات رکھی ہے. اور عید کے بعد ہوتا ہے, عید کی نماز کے بعد جو پہلی نماز آتی ظہر کی, آدھا مجمع ہو گیا. کیوں معلوم ہے؟ وہ باہر آ گیا نا. کون؟ کیونکہ رمضان میں تو ہاتھوں میں کڑیا, پاؤں میں بیڑیا, اللہ نے اٹھا کے جہنم میں پٹک دیا. عید کی نماز کے بعد کہتا ہے ویئر آر مائی برادرز, کہاں ہیں؟ اور ہم لوگ بھی کہتے ہیں وی آر ریڈی. وہ بھی کہتا ہے او ہو تیرے چہرے پہ داڑھی. ابھی میں حجام کے پاس جا رہا ہوں, تو فکر مت کر, اپن ویسے ہی. میرے پیارو, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو آج میں یہی بات کے لیے آیا ہوں, زیادہ لمبی بات نہیں کرنا, کہ آج کے حالات میں کیا کرنا ہے. کون کون تیار ہے پہلے یہ بولو. ایسا بیٹھے ہو جیسے بیوی نے دھکے مار کے بھیجا ہو تم کو. صحیح میں جاتا ہوں سورت میں, بھروچ میں, بروڈا میں, احمد آباد میں, کبھی یو پی میں, کبھی اڑیسہ میں, کبھی بہار میں, کبھی بنگال میں. وہاں کے لوگوں کو دیکھتا ہوں, مولانا یوسف پورا الگ معاملہ. آپ ہی آتا ہوں, آپ کی بیٹری چارج کرتے کرتے میں فیل ہو جاتا ہوں. ابھی دیکھا کہ ہاتھ, میں نے کہا نا کون کون عمل کرے گا, تو کوئی یوں ہاتھ کرتا ہے, میرے کو سلام کرتا ہے وہاں بیٹھے بیٹھے. ارے دونوں ہاتھ اوپر کرو, بولو عمل کریں گے انشاءاللہ. اور صرف دو ہی بات پر عمل کرنا ہے. اب میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں. ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ, بولو 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 صلی اللہ علیہ وسلم, ساتھ دیتے رہو گے. ہمارے نبی نے صحابہ کو جمع کیا, اور صحابہ کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمانہ بدلتا جائے گا. بولو زمانہ. اور صحیح بات ہے, زمانہ بالکل بدل گیا. کہاں ہمارے نبی کا زمانہ. وہاں راستے میں جاؤ تو اونٹ دکھے, کچر دکھے, گھوڑے دکھے, گدھے دکھے. وہ زمانے میں سواریاں تھی, وہ دکھے. آج واپی میں اونٹ دکھتے, یہاں 2 ویلر, 3 ویلر, 4 ویلر. وہ زمانے میں جو سواریاں, یہ زمانے کی سواریاں علیحدہ, بولو الگ ہو گئی. وہ زمانے کا کھانا اور یہ زمانے کا کھانا الگ. وہ زمانے کا کپڑا, یہ زمانے کا کپڑا الگ ہو گیا. وہ زمانے کا اٹھنا بیٹھنا, کاروبار, یہ زمانے کا بزنس, کمپیوٹر, موبائل, لیپ ٹاپ, انٹرنیٹ, سب بدل گیا. ہمارے نبی کو معلوم تھا, 1400 سال پہلے ہمارے نبی نے فرمایا زمانہ بدل جائے گا, لیکن 2 چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں. بولو ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ترکت فیکم امرین, 2 چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں. اور ہمارے نبی نے یہ بھی فرمایا ان تمسکتم بہما, 2 چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں, تھام لو, تھام لو, اس کو زندگی میں اتار لو. ہمارے نبی نے کہا اللہ کی قسم 2 چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں, تھام لو, زندگی میں اتار لو, دنیا بھی تیری ہوگی, جنت بھی تیری ہوگی. بولو سبحان اللہ. اور پھر ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ 2 چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں, ان ترکتم بہما, اگر تم نے دونوں چیزیں چھوڑ دی. ہمارے نبی نے فرمایا خزی فی الدنیا, دنیا میں بہت ذلیل ہو جاؤ گے, بہت مارے جاؤ گے, کاٹے جاؤ گے, بھوکے پیاسے, جان مال آبرو عزت سب ختم ہو جائے گا, دنیا میں ذلیل ہو جاؤ گے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ یردون الی اشد العذاب, اور قیامت کے دن بھی جہنم کا فیصلہ کر دیا جائے گا. بس تو ہمارے نبی جو کہہ کر گئے وہ کرو, سیدھا سیدھا کہہ کر گئے. کتنی چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں, آواز نہیں آ رہی. تھام لو گے, دنیا بھی اپنی, جنت بھی اپنی. چھوڑ دو گے, دنیا میں ذلیل,
اور آخرت میں جہنم، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو اب دونوں ہاتھ اوپر کر کے بولو، دو چیزیں تھامنے کے لیے کون کون تیار ہے؟ بولو تیار ہے نا انشاءاللہ۔ اب سوال ہوتا ہے، سب سے بڑا کویسچن ہے، وہ دو چیزیں کون سی ہے جو ہمارے نبی چھوڑ کر گئے؟ کیونکہ زمانہ بدل گیا، کھانا بدل گیا، رہنا بدل گیا، سماج بدل گیا، سوسائٹی بدل گئی، کمیونٹی بدل گئی، خاندان کے خاندان بدل گئے، کپڑے بدل گئے۔ وہ دو چیزیں کون سی ہمارے نبی نے جو اس وقت چھوڑی، جو اب بھی ہے، اور ہمارے نبی نے فرمایا اس کو تھام لے، دنیا بھی تیری آخرت بھی تیری، نہ تھامے تو دنیا میں بدنام اور آخرت میں جہنم۔ وہ دو چیزیں کون سی ہے؟ صحابہ نے کان لگا کر پوچھا اللہ کے رسول وہ دو چیزیں کون سی ہے؟ فرمایا نمبر 1 قرآن۔ بولو نمبر 1، آواز نہیں آ رہی آپ کی، بولو نمبر 1 قرآن۔ کہا یہ چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں تمہارے درمیان میں، بولو کیا؟ قرآن۔ پڑھا، قرآن پڑھا ہم نے۔ ارے بولو نا بھائی، ہم نے آج کتنا، کل کی بات رہنے دو، یسٹرڈے، کل کیا ہوا نہیں معلوم، ٹمورو کل کیا ہوگا نہیں معلوم، آج کتنا قرآن ہم نے پڑھا میرے پیارو۔ معاف کرنا اگر آپ کو برا لگے تو یہاں وہ جوان بیٹھے ہوں گے جنہوں نے قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگایا ہوگا۔ پڑھنا، پڑھانا، سمجھنا، سمجھانا وہ چھوڑ دو، قرآن کو ٹچ سمجھتے ہو؟ ٹچ کیا؟ اور معاف کرنا، برا نہیں ماننا، یہاں ایسے نالائق بیٹھے ہوں گے، میں میری طرف اشارہ کرتا ہوں، ایسے نالائق بیٹھے ہوں گے جنہوں نے آج پورے دن قرآن کو محبت سے دیکھا بھی نہیں ہوگا۔ حالانکہ ہمارے نبی فرماتے کچھ مت کر، محبت سے میرا قرآن دیکھتا جائے گا، اللہ تیرے گناہوں کو معاف کرتا چلا جائے گا۔ قرآن کیا چیز ہے؟ آج واقعہ سناؤ آپ کو، سناؤ ایک واقعہ سناؤ۔ ارے ہاں بولو نا، ارے ہاں بولو نا، ایسا کائے کو کرتے ہو؟ ناراض تو نہیں ہونے میرے سے؟ نہیں ہوں گے تو کیا کرو گے؟ کچھ نہیں کرنا تو چپ چاپ سنا کرو نا۔ کہ تو کتنے زمانے کے بعد بلایا، پہلے وہ ادریس بھائی میرے کو بلایا کرتے تھے، اس نے دیکھا ہے قاری احمد علی کم وقت کھاتا بہت ہے، تو وہ ادریس بھائی نے بھی بلانا بند کر دیا۔ وہ اللہ جزائے خیر دے ہمارے حافظ اسماعیل کو، قاری عیسیٰ کو، کہ انہوں نے پھر واپس فون کیا تو میں حیران ہو گیا، اچھا واپی جانے کا میرے کو، میں بہار چلا جاؤں تو اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنا واپی آتا ہوں تو خوشی ہوتی ہے۔ تو سنو گے بات، سنو گے نہیں انشاءاللہ؟ اب جو میں بات کرنے جا رہا ہوں نا، تھوڑے عقل حیران ہوگی، لیکن کرے کیا، ایسا ہوا تھا۔ معلوم کیا ہوا؟ مدینہ پاک میں گھر کی اوپننگ ہو رہی ہے۔ بولو مدینہ پاک میں کیا ہو؟ ایک گھر کی اوپننگ ہو رہی ہے۔ اچھا کس کے گھر کی اوپننگ ہو رہی ہے؟ وہ صحابی کا نام ہے حضرت عبداللہ۔ بولو کیا نام ہے؟ پورا نام ہے حضرت عبداللہ بن جابر۔ آپ لوگ صرف اتنا یاد رکھو، کیا نام ہے حضرت؟ ان کے گھر کی کیا ہو رہی ہے؟ اوپننگ۔ آپ کو بھی معلوم ہوگا ہمارے یہاں کوئی بلڈنگ کی اوپننگ ہو یا گھر کی اوپننگ ہو تو عالموں کو بلاتے ہیں۔ بولو بلاتے کہ نہیں بلاتے؟ پھر قرآن پڑھا جاتا ہے، پھر کھانا کھلایا جاتا ہے، پھر دعا ہوتی ہے۔ ہم لوگوں نے اس کو فارمیلٹی بنایا ہے۔ اگر اسی کو سوچے کہ مدینہ پاک میں بھی گھر کی اوپننگ ہوئی اور ہمارے نبی نے وہاں دعا کی اور صحابہ نے وہاں کھانا کھایا، یہ نیت سے گھر کی اوپننگ کرو، قدم قدم پر سنت کا ثواب ملتا چلا جائے گا۔ کریں گے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا ہمارے ہاں تو بڑے بڑے گھر، بڑے بڑے بنگلے ہوتے، وہ تو وہاں مدینہ پاک میں حضرت عبداللہ نے ایک چھوٹا سا جھوپڑا بنایا اور دوڑتے دوڑتے اللہ کے رسول کے پاس آئے۔ کوئی آرکیٹیکٹ نہیں، کوئی کانٹریکٹر نہیں، فرمایا میں نے ہی بنایا ہے، مکان مٹی کا مکان بنایا ہے، بہت اچھا خوبصورت مکان بنایا ہے۔ اور کیا کہا معلوم؟ اللہ کے رسول آپ آؤ اور دعا کرواؤ۔ کیا کرو؟ دعا۔ اور کہا ہمارے نبی آپ فکر مت کرو، جس کو لے کر آنا ہے لے کر آؤ، ہم نے کھانا بہت پکایا ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، چلو 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 چلو، عبداللہ کے گھر دعوت ہے، عبداللہ کے گھر دعوت ہے، عبداللہ کے گھر دعوت ہے۔ اب سب پورا مجمع وہاں پر آیا۔ اب گھر چھوٹا اور پبلک، تو کیا کرے بھائی، گھر چھوٹا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ کے بیٹھ گئے۔ اب پبلک زیادہ ہے تو آدھی اندر اور آدھی پبلک، یہی ہوگا۔ ہم نے جمعہ میں بھی دیکھا کہ نہیں ہوتا، ایسا ہی ہوتا، آدھا مجمع کہاں ہوتا ہے؟ اندر، آدھا مجمع کہاں ہوتا ہے؟ باہر۔ اب سننا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اب دعا ہوگی، اس کے بعد کھانا ہوگا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دیکھا، یوں دیکھا۔ پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے اندر ہے سب باہر چلے جاؤ، اور جتنے باہر ہے سب اندر۔ بڑا مشکل معاملہ ہے۔
کبھی جمعہ میں اگر امام صاحب ایسا اعلان کر دے تو جتنے یہاں ہے سب باہر اور جتنے باہر ہے وہ اندر. نتیجہ کیا ہوگا؟ امام خود باہر. اگر میں ایسا اعلان کروں نا تو سب سے پہلے میں کو بولیں گے او قاری صاحب جا سلام علیکم، بہت ہو گیا. لیکن وہاں معاملہ ایسا کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر، حکم کہ جتنے اندر ہے وہ ان، وہ سب آؤٹ، اور جتنے آؤٹ وہ سب ان. اور حکم کس کا؟ اب نبی کا حکم تو ایسا ہے کہ مانو تو ٹھیک ہے، نہیں تو جہنم. بھائی یہاں تو دو ہی آپشن ہے، نبی کا حکم مانو تو جنت، نہ مانو تو جہنم. اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کوئی بھی مومن مرد ہوگا، کوئی بھی ایمان والی عورت ہوگی، اللہ رسول کا حکم مانے تو بولو جنت، نہ مانے تو جہنم. یہاں ہمارے نبی نے اعلان کر دیا جتنے اندر ہے وہ باہر. سب گئے، کہاں گئے؟ اور جتنے باہر تھے وہ اندر. خیر دعا ہو گئی، گھر کی اوپننگ ہو گئی، دعا ہو گئی، کھانا پینا ہو گیا، سب جانے لگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسجد میں گئے، سب نماز پڑھنے گئے. نماز پڑھانے کے لیے جب ہمارے نبی آئے، بھائی ہمارے نبی کمرے میں گئے، حجرہ شریفہ میں گئے، جب ہمارے نبی نماز پڑھانے کے لیے آئے تو دیکھا لوگوں کے چہرے اترے ہوئے. کچھ لوگوں کے چہرے، ہمارے نبی نے حضرت ابو بکر کو پوچھا کیا ہوا؟ یہ لوگ اپسیٹ نظر آتے، چہرہ بہت اترا ہوا ہے. تو حضرت ابو بکر نے کہا وہ اندر باہر والا معاملہ، یہ جن کے چہرے اترے ہوئے سب اندر بیٹھے تھے، آپ نے ان کو، اور جو ہنستے ہنستے نظر آتے وہ سب باہر تھے، وہ سب کہاں گئے؟ ہمارے نبی نے کیا پیارا جواب دیا. فرمایا ابو بکر کیا آپ کو لگتا ہے کہ محمد انصاف نہیں کریں گے؟ میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے اللہ کا حکم تھا کہ جو اندر ہے ان کو باہر بھیج دو، جو باہر ہے ان کو اندر بھیج دو. میرا حکم نہیں تھا. حکم کس کا تھا؟ اور سچ بتاؤ ہمارے نبی جو بھی کہتے تھے زبان نبی کی ہوتی تھی، فیصلہ تو اللہ کا ہوتا تھا. میرے بولو فیصلہ تو، پڑھو میرے ساتھ میں پڑھو نا. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مصطفیٰ کہتے جاؤ، بولتے جاؤ، فرماتے جاؤ، کلام تمہارا ہوگا، زبان تمہاری ہوگی، فیصلہ. ہمارے نبی نے کہا میں کیا کرتا؟ اللہ کا حکم تھا جتنے اندر ہے باہر، جتنے باہر ہے اندر. اور ہمارے نبی نے کہا میں نے خود اللہ کو پوچھا کہ اللہ ایسا کیوں؟ اللہ ایسا کیوں؟ جو بیچارے اندر بیٹھے ان کو کہہ دو کہاں جائے؟ باہر. اور جو باہر ہے ان کو کہو اندر ہے. اللہ ایسا کیوں؟ اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ جو باہر بیٹھے ہیں ان کے سینے میں قرآن ہے. بولو بولو، جو باہر بیٹھے ہیں ان کے سینے میں قرآن ہے. اللہ نے فرمایا جو باہر بیٹھے ہیں ان کے سینے میں قرآن ہے، اور جس کے سینے میں قرآن ہوگا وہ دنیا میں بھی مصطفیٰ کے قریب ہوگا، قیامت کے میدان میں بھی مصطفیٰ کے قریب ہوگا. بولو سبحان اللہ. کیا قرآن کی عظمت ہے میرے پیاروں، کہ جو قرآن والا ہوگا وہ مصطفیٰ والا ہوگا. جس نے قرآن دیکھا مصطفیٰ کو دیکھا، جس نے مصطفیٰ کو دیکھا اس نے قرآن کو دیکھا. اور یہی قرآن سے ہم کو محبت ہے یا نہیں ہے؟ کتنا پڑھتے قرآن؟ آج میں زیادہ لمبی بات نہیں، آپ لوگوں سے ایک وعدہ لینے کے لیے آیا ہوں کہ روزانہ آدھا گھنٹہ قرآن کو دیں گے انشاءاللہ. جوان ہوئے کہ بوڑھا ہوئے، بھائی دیں گے نا آدھا گھنٹہ؟ نہیں کون کون تیار ہے قرآن کو آدھا گھنٹہ. اور آپ کو معلوم ہے ایک بات آپ کو بتاؤں، آپ کی عقل حیران ہو جائے گی کہ صحابہ کو قرآن سے کتنی محبت تھی. ایک مرتبہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ، کون؟ اللہ کی قسم کھا کے کہو ایسے میاں بیوی کہاں ملیں گے؟ حضرت علی شیر خدا، اور بیوی کون ہے؟ عزت والے ابا کی عزت والی بیٹی، کون؟ حضرت
فاطمہ، بلکہ علماء کا فیصلہ ہے قیامت تک عورتیں آئے گی مگر فاطمہ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بولو فاطمہ تو زہرا بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہا کا کوئی مقابلہ کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا فاطمہ تو بضاعۃ منی من آذاها فقد آذانی ومن اغضبها فقد اغضبنی ومن ارابها فقد ارابنی۔ ایک مرتبہ ہمارے نبی نے فرمایا فاطمہ میرے بدن مبارک کا مبارک ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو ستایا مجھے ستایا، جس نے ان کو غصہ دلایا مجھے غصہ دلایا۔ ہمارے نبی نے فرمایا سیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ہمارے نبی نے فرمایا ساری عورتیں جنت میں جائے گی، اعلان ہوگا ساری عورتیں جنت میں آ گئی، اب ساری عورتوں کی امیرن رئیسن سردارن آئے گی، ساری عورتیں مڑ کر دیکھے گی تو نبی کی بیٹی فاطمہ آ رہی ہوگی۔ بولو سبحان اللہ۔ پوری کائنات میں عورتوں میں سب سے پہلا نمبر کس کا؟ بولو حضرت فاطمہ کا۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ دونوں بیٹھے ہیں۔ حضرت علی نے اچانک پوچھا فاطمہ، او فاطمہ، اپنی بیوی کو پوچھا، ہم لوگ بھی پوچھتے ہوں گے، اپنی بیوی کو پوچھا فاطمہ کو، فاطمہ شادی کو زمانہ ہو گیا، بچے ہو گئے، تم نے کبھی کوئی چیز مجھ سے مانگی نہیں، تم نے کبھی کوئی چیز مجھ سے، کیا بات ہے، میں تمہارا شوہر ہوں، ایز اے ہسبینڈ میں شوہر ہوں، کبھی تو تم بیوی کی طرح مجھ سے کچھ تو مانگو، بچے ہو گئے، شادی ہو گئی ہماری، تم نے کبھی کچھ مانگا نہیں۔ حضرت فاطمہ نے آنکھوں میں آنسو تھے، فرمایا جب میرے ابا نے مجھے رخصت کیا تھا، ابا کون؟ محمد رسول اللہ، ہمارے نبی نے جب مجھے رخصت کیا تھا تو مجھے کہا تھا علی کو پریشان مت کرنا، علی بہت نمازی ہے، تقوی والے ہیں، پرہیزگار ہے، ان کے پاس سامان کم ہے مگر دل میں ایمان بہت بھرا ہے، میرے علی کو کبھی پریشان مت کرنا، ایسا کام مت بولنا کہ جس سے علی پریشان ہو جائے۔ حضرت فاطمہ کہتی اسی دن سے میں نے ارادہ کر لیا زندگی بھر آپ کے نکاح میں رہوں گی مگر کچھ نہیں مانگوں گی آپ سے کچھ مانگوں گی نہیں۔ تو حضرت علی نے کہا لیکن فاطمہ میں ایک ہسبینڈ ہوں، شوہر ہوں، کچھ تو مانگو، میرے کو اچھا لگے گا، کچھ تو مانگو میرے کو۔ ہماری بیوی مانگتی ہے ہم سے کہ نہیں؟ ہے کر کے کہا کو بیٹھے ہو، مانگتی ہے تو ہاں بولو، نہیں تو منع کرو۔ مانگتی ہے، ایسا مانگتی ہے حالت خراب کر دیتی ہے، بڈھے کی حالت خراب ہو جاتی ہے، ہوتی کہ نہیں؟ اور ہماری بیوی تو کیسا مانگتی معلوم ہے، وہ کہیں پڑوس وڑوس کے گھر میں کچھ کارپیٹ وارپیٹ دیکھ کر آئے گی، اب آ کر منہ چڑھا کے بیٹھے گی، ہم بھی گھر جا کے کہیں گے ارے صبح تو سب اچھا معاملہ تھا، یہ اچانک شام کو منہ کو چڑھ گیا، تو دھیرے سے پھر بولے گی گئی تھی وہاں پڑوس میں کیا کارپیٹ ہے، ارے ہمارا گھر تو دیکھو کیسا، گھر کی حالت تو دیکھو کیا۔ تو بیچارہ میرے جیسا مولانا کیا بولے گا، وہ بزنس مین ہے بھائی، اس کا بڑا کاروبار ہے، اس کا اچھا انکم اچھی ہے، اب میں مولانا آدمی، بھائی مولانا کی کتنی پگار ہوئے، وہ بھلے اچھے سے اچھا کارپیٹ لے کر آوے، ہم تھوڑی کارپیٹ لا سکتے، تو کیا کہتی معلوم، وہی تو میری قسمت پھوٹی تھی جو میرے باپ نے تیرے ساتھ نکاح کرایا۔ یہ ہماری بیوی کا جملہ، وہ قسمت پھوٹی تھی کہ جس دن سے آئی ہوں دکھ ہی دکھ دیکھا، میں نے گھر میں سکھ دیکھا ہی نہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا یہ عورتیں آج بھی، یعنی ہمارے نبی اپنے زمانے میں کہہ رہے، یہ عورتوں کا جملہ ہے کہ جب سے یہ گھر میں آئے ہو اللہ اللہ میں نے دکھ ہی دکھ دیکھا، میں نے سکھ کی روٹی کھائی نہیں، حالانکہ کم بخت آئی تھی 40 کلو کی تھی، ابھی 80 کلو کی ہو گئی ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ میرے ساتھ ایک واقعہ ہو گیا، بولوں؟ ارے بولوں؟ ہاں میرا واقعہ سننے کا بہت اچھا لگتا ہے، ہو گیا۔ ارے کیا معلوم، میں پہلے نا میری بیوی کا بیان میں بہت کچھ بولتا تھا، ایک دن کیا ہوا، میں احمد آباد سے بیان کر کے آیا تو آتے آتے صبح کے 4 بج گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، بیوی نے دروازہ کھولا، گھر میں آیا، دیکھا تو گھر میں میری بیوی کا موبائل چل رہا ہے اور اس میں وہی باتیں چل رہی ہیں۔ کتنی دیر تک تو کمرے میں گیا بھی نہیں میں نے کہا باہر بھی پریشان ہے، گھر میں بھی پریشان۔ میں میرا واقعہ آپ کو سناؤں، میرے پاس ایک جوان آدمی آیا، جوان
یعنی میرے خیال سے 20-22 سال یا 25 سال، زیادہ سے زیادہ 28-30 سال کا جوان ہوگا، آ کے میرے کو کیا بولتا ہے، قاری صاحب تعویذ دو نا، تعویذ تعویذ۔ میں نے کہا کیا ہوا کیا؟ میری بیوی بھاگ گئی۔ کیا بولا؟ میری بیوی؟ اور اتنا روئے اتنا روئے۔ میں نے کہا اس میں روتا کائے کو ہے، صاف صاف بول۔ بیوی بھاگ گئی مطلب کہاں بھاگ گئی؟ تیری موبائل پہ باتیں ہوتے، کہا میرے کو بلاک کر دیا ہے۔ تو میں نے کہا لیکن ہوا کیا؟ اور رونے لگے، کہا قاری صاحب میرے کو تعویذ دے دو، 3 مہینہ ہو گیا۔ بولو، میرے کو وہ بولتا ہے 3 مہینہ ہو گیا، آتی نہیں ہے، ایسا روئے 3 مہینہ ہو گیا آتی نہیں ہے۔ میں نے کہا 3 مہینہ ہو گیا آتی نہیں ہے، 30 سال ہو گئے جاتی نہیں ہے۔ تو میں تیرے پاس سے تعویذ لوں یا تو میرے پاس سے تعویذ لے گا؟ تیرا تو خالی 3 مہینے میں آتی نہیں، میری 30 سال سے جاتی نہیں ہے۔ خیر آپ لوگ ہنسے نا، میں نے جان بوجھ کر ہنسایا کہ کب سے ایسا تھوبڑا چڑھا کہ آپ لوگ بیٹھے ہو، اسے تھوڑا میں خوش کر دیا آپ کو۔ واقعے پر آ جاؤ، حضرت علی اور حضرت فاطمہ۔ تو حضرت علی نے کہا کچھ تو مانگو۔ اب حضرت فاطمہ نے مانگا، کیا مانگا معلوم؟ وہ حضرت فاطمہ بھی کتنی پیاری اللہ کی بندی، نبی کی بیٹی، کیا کہا معلوم؟ مجھے انار کھانے کا بہت من ہو رہا ہے۔ کیا کھانے کا من ہو رہا ہے؟ انار سمجھتے ہو نا، پوموگرینیٹ، جس کو ہم لوگ داڑم بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ عربی میں رمان، عربی میں کیا کہتے ہیں؟ رمان۔ جنت میں بھی ملے گا، بولو انشاءاللہ۔ ارے بولو نا، جنت میں بھی ملے گا۔ اللہ نے فرمایا فیہما فاکہۃ ونخل ورمان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جنت میں میوے ہوں گے، پھل ہوں گے، اور کس کا ذکر کیا؟ داڑم کا۔ معلوم ہے جنت میں داڑم ملے گا نا؟ ارے قرآن پڑھا اب تو، ہاں بولو۔ جب داڑم ملے گا نا تو ہم کیا کہیں گے معلوم؟ اللہ کو آواز آئے گی جنت کا داڑم ہے، کھا لے۔ تو اللہ کو کہیں گے یہ تو واپی میں بھی ملتا تھا۔ یہ قرآن میں لکھا ہے پہلے پارے میں، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها۔ ہاں قرآن میں لکھا ہے۔ وہ جنتی کیا کہے گا؟ اللہ کہے گا داڑم کھا لے، جنت کا داڑم ہے۔ تو کہے گا اللہ یہ تو واپی میں بھی ملتا تھا، 15 روپیہ 20 روپے کا ایک ملتا تھا، اللہ وہی جنت میں ملتا۔ اس وقت اللہ فرمائیں گے میرا بندہ آگے تو بڑھ، کھانا شروع تو کر۔ دنیا میں تیرے کو داڑم ملتا تھا، تو کھاتا تھا، وہ ختم ہو جاتا تھا، یہاں کھانا شروع کرے گا تو داڑم بڑھتا جائے گا۔ بولو، اتنا سا داڑم بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، اور ٹیسٹ ایسا ہوگا مالا عین رات، کبھی آنکھوں نے دیکھا نہیں، کبھی زبان نے چکھا نہیں، اتنا اچھا ٹیسٹ ہوگا۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم وہ داڑم اتنا بڑا ہوگا، اتنا بڑا ہوگا، اتنا بڑا ہوگا، اتنا بڑا ہوگا کہ 10 جنتی اس میں بیٹھ کر کھانا شروع کر دیں گے۔ بولو سبحان اللہ۔ تو وہ تو جنت کا داڑم ہے نا بھائی۔ ہاں تو حضرت علی اور حضرت فاطمہ، بولو حضرت فاطمہ نے کیا مانگا؟ جلدی بولو نا، کیا مانگا؟ انار، رمان، داڑم۔ تو حضرت علی کہتے ہیں میرے جیب میں 1 دینار تھا، 1 دینار اچھا ہوتا ہے سونے کا۔ ہاں تو حضرت علی کہتے ہیں میرے جیب میں تھا، میں نے سوچا یوں گیا مدینے کی بازار میں، یوں انار خریدا اور یوں لے کر آیا، پھٹافٹ کام ہوگا۔ حضرت علی کہتے ہیں میں ابھی لایا، فاطمہ ابھی لایا۔ حضرت علی نکلے، گھر کے باہر نکلے، بازار کی طرف گئے، جا کے نے انار خریدا، 1 دینار کا تو بہت شاندار انار آیا، وہ انار لیا، اور حضرت علی کے پاس لمبا جبہ تھا، وہ لمبے جبے میں انار کو باندھا، اور اس کے بعد گھر کی طرف آنے لگے۔ ابھی تو گھر آنے والا تھا کہ کسی نے آواز دی پیچھے سے، علی۔ تو حضرت علی نے یوں پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی بوڑھے میاں تھے۔ کیا کہتے معلوم؟ حضرت علی بھوکا ہوں، میں بھوکا ہوں، میں نے کھانا نہیں کھایا ہے، میری بیوی بھی بہت بری ہے، وہ بھی معذور ہے، اس نے بھی کھانا نہیں کھایا ہے، کچھ دے دینا۔ تو علی نے فرمایا لیس عندی درہم ولا دینار۔ حضرت علی نے کہا میرے پاس پھوٹی کوڑی نہیں ہے، درہم بھی نہیں، دینار بھی نہیں، اس وقت میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بعد میں کبھی آئے گا تب دے دوں گا۔ حضرت علی جانے لگے تو بوڑھے نے کیا کہا؟ وہ ہے نا تمہارے پاس؟ کیا؟ حضرت علی نے صاحب کہہ دیا وہ بیوی نے منگایا ہے۔ کس نے منگایا ہے؟
نے کہا تم تو جوان ہو، بعد میں بھی لا کے دے دو گے، میں بوڑھا آدمی کہاں گرمی میں جاؤں گا، کیسی چلچلاتی گرمی ہے، اور بوڑھی ماں گھر میں، بوڑھی بیوی گھر میں ہے، وہ بھی بہت بھوکی ہے۔ حضرت علی نے دے دیا۔ کیا دے دیا؟ نا اب گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، جیسے حضرت فاطمہ نے دروازہ کھولا، بیوی ہوتی، چہرہ دیکھ کر سمجھ گئی کچھ گڑبڑ ہوا ہے۔ بیوی بہت ہوشیار ہوتی ہے، وہ چہرہ دیکھ کے سمجھ جاتی ہے کچھ نہ کچھ۔ ہماری بیوی بھی سمجھ جاتی ہوگی کچھ نہ کچھ لوچا کر کے آیا ہے۔ اب حضرت فاطمہ بھی سمجھ گئی، پوچھا کیا ہوا؟ اب حضرت علی نے دھیرے دھیرے کہانی سنانا شروع کیا۔ اتنی بات پر حضرت علی آئے کہ بوڑھے میاں نے مانگا تو میں نے وہ انار کہ دیکھا کہ کوئی دروازے کے پاس آواز دے رہا ہے، علی علی، تو حضرت دروازہ تو کھلا ہی تھا۔ حضرت علی نے یوں پیچھے مڑ کر دیکھا، معلوم کون؟ حضرت سلمان فارسی۔ بولو سبحان اللہ۔ حضرت علی نے کہا ہو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سلمان فارسی؟ تو حضرت سلمان فارسی بڑا ٹھیلا لے کر آئے تھے، کہا پیارے نبی نے 9 انار بھیجے ہیں۔ کتنے؟ 9 انار بھیجے اور تمہارا نام لے کر بھیجا ہے۔ حضرت علی کے چہرے کا رنگ بدل گیا، کہا غلط ایڈریس پر آ گئے، حالانکہ ہم ہوتے تو ارے لا بھائی لا، پیچھے بیوی، حضرت فاطمہ بھی دیکھ رہی، اور حضرت علی کہہ رہے سلمان۔ حضرت سلمان نے کہا واللہ، اللہ کی قسم، نبی نے فرمایا علی کو دینا، میری بیٹی فاطمہ کو دینا، یہ 9 انار لے کے آیا ہوں میں، لے لو نا، قبول کرو۔ علی نے کہا واپس لے کر جاؤ، غلط ایڈریس پر آ گئے ہو۔ تو حضرت سلمان فارسی نے کہا کیسی باتیں کر رہے ہو، غلط ایڈریس پر آ گیا، تمہارے ایڈریس پر آیا، تمہارے گھر میں آیا، 9 کتنے؟ حضرت علی نے کہا علی غلط ہو سکتے ہیں، سلمان تم غلط ہو سکتے ہیں، لیکن میرا اللہ کا کلام غلط نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا 1 دو گے تو 10 لوگے، 9 کیسے قبول کروں گا؟ میں نے راستے میں کتنے انار دے کے آیا ہوں؟ 1، اور 1 کے بدلے میں قرآن نے کہا ہے 10، تو 9 کیسے؟ تو حضرت سلمان فارسی مسکرائے اور دھیرے سے نکالا، کہا میرے نبی نے کہا تھا پہلے 9 دینا، پھر دیکھنا حضرت علی کی نظر مال پر ہوتی ہے یا میرے قرآن پر ہوتی ہے۔ بولو سبحان۔ کہا وہ نبی نے 10 ہی بھیجے ہیں، تمہاری نظر دیکھنا تھا، امتحان لینا تھا کہ میرا علی مال کو دیکھتا ہے کہ قرآن کو دیکھتا ہے۔ قرآن نے فرمایا من جاء بالحسنہ فلہ 10 امثالها ومن جاء بالسیئہ فلا یجزا الا مثلها وهم لا یظلمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو 1 دے گا اللہ کتنا دیں گے؟ 10۔ حضرت علی کے بارے میں حضرت سلمان نے کہا علی مان گئے، تمہاری نظر مال پر نہیں ہے، تمہاری نظر قرآن پر ہے۔ تو میرے پیارو، وہ قرآن سے ہم کو کیوں محبت نہیں ہوتی بھائی؟ ہماری نظر بھی قرآن پر نا، علی کی نظر مال پر نہیں، کس پر تھی؟ قرآن پر۔ ہماری نظر قرآن پر نہیں، موبائل پر۔ رات کو 1 بجے 2 بجے ہمارے جوان کو پوچھو، موبائل میں سنیپ چیٹنگ، PUBG، گیم، ایپیسوڈ۔ معاف کرنا، ہمارے جوان موبائل پر اتنا ننگا گیری کرتے، اتنی ننگا گیری کرتے کہ اس وقت اگر اس کی بیوی اس کو دیکھ لے ہوئے یا اس کی ماں اس کو دیکھ لے ہوئے تو ماں بولے میں نے ایسا بیٹا پیدا نہیں کیا تھا جو ایسا کام کرتا ہے۔ موبائل پہ زنا ہوتا ہے، موبائل پہ چوری ہوتی ہے، موبائل میں غیبت ہوتی ہے، موبائل میں چغلی ہوتی ہے، موبائل میں بلیک میل ہوتا ہے، موبائل میں جوا کھیلا جاتا ہے۔ موبائل کی وجہ سے ہماری ماں ہم سے ناراض ہے، ہمارا ابا ہم سے روٹھا ہوا ہے، موبائل کی وجہ سے بیوی کا بھروسہ اٹھ گیا ہے، لیکن موبائل 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 موبائل۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ارے بڈھے بھی مولانا یوسف دکھتا نہیں، کم بخت بڈھا۔ تو قرآن کب پڑھیں گے؟ جب موبائل پہ رہیں گے۔ قرآن، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کوئی وضو کرے اور قرآن پڑھے، سمجھو وہ اللہ سے بات کرتا ہے اور موبائل سے لوگوں سے بات کرتا ہے۔ انسٹرومنٹ وہ بھی ہے
قرآن بھی ایک آلہ اور ذریعہ ہے کس سے بات کرنے کا؟ اللہ سے بات کرنے کا. اور موبائل لوگوں سے بات کرنے کا. ہم نے لوگوں کو پکڑ لیا اور قرآن کو چھوڑ دیا. اللہ نے بھی ہم کو ذلیل کر کے پٹک دیا. اچھا ایک بات میں کہوں, میں اب بات کو ختم کروں گا. قرآن کے لیے تیار ہو آپ لوگ؟ کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرے بھائی. میں نے آپ سے زیادہ وقت نہیں مانگا. کتنا وقت مانگا؟ آدھا گھنٹہ. بولو نا کتنا مانگا؟ کون کون تیار ہے؟ روزانہ آدھا گھنٹہ. اگر میرے کو قرآن پڑھنا آتا ہے تو پڑھوں گا, نہیں آتا ہے تو سیکھوں گا, سکھاؤں گا. لیکن 24 گھنٹے میں اونلی ہاف این آور انشاءاللہ آپ, میری ماں, میری بہنیں, میری بیٹیاں, نظر کس پر ہوگی ہماری؟ آدھا گھنٹہ تو کر سکتے نہیں کر سکتے. وہ آپ کو معلوم ہے وہ عورت, نام سنا آپ نے؟ زنیرہ. کیا نام؟ زنیرہ. یہ ابو جہل کی باندی. بولو ابو جہل کی. اور عمر بھی بہت زیادہ. کن کی؟ زنیرہ کی. حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا ابو جہل کی باندی تھی. کلمہ پڑھ لیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول. ابو جہل کو پتہ چلا. ابو جہل نے کہا ہے کلمہ چھوڑ دے. ایک تو ویسے بھی تو بڈھی عورت ہے, اب میری باندی ہے, میری خادمہ ہے, کلمہ چھوڑ دے. مگر زنیرہ پورا دن لا الہ, بولو لا الہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایک دن ابو جہل کو غصہ آیا, سب دوستوں کو بلایا, اور دوستوں کو بلانے کے بعد باقاعدہ حضرت زنیرہ کا ہاتھ پکڑا. باندی تھی, خادمہ تھی, بوڑھی عورت تھی. ہاتھ پکڑا, چوک میں لے گیا, جہاں سارے لوگ جمع ہوتے ہیں نا, بازار کا چوک, وہاں لے گیا اور اتنا مارا گیا, اتنا مارا, یہاں تک کہ ابو جہل نے کوئی پتھر اٹھایا یا کوئی لکڑا اٹھایا اور زور سے سر پہ مارا. سر پہ مارنا تھا کہ زنیرہ کی دونوں آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی, یعنی نابینا ہو گئی. کیا ہو گئی حضرت زنیرہ؟ بلائنڈ سمجھتے ہو نا. بیچاری زنیرہ کہنے لگی بس کرو, مارنا بند کرو, میرے کو دکھتا بھی نہیں ہے, میرے کو نہیں دکھتا. اتنا زور سے مارا میری آنکھوں کی نسیں پھٹ گئی. کیا ہوا؟ مطلب ہے کہ خون بھی نکل رہا ہے سر سے, آنکھوں سے دکھتا بھی نہیں. بوڑھی عورت تھی, شام کا وقت تھا, سب لوگ چلے گئے. ایسا ہی زنیرہ کو سڑک پہ چھوڑ دیا, چوک میں چھوڑ دیا, آنکھوں سے کچھ دکھتا نہیں تھا. معلوم ہے وہ زنیرہ نے کیا کیا؟ زنیرہ نے کہا اللہ اللہ اللہ, یہ لوگ مجھے تہمت دے کر گئے, کیونکہ وہ لوگ مارے. زنیرہ نے کہا مارا, میں نے برداشت کیا, میرے کو گالیاں دی, میں نے برداشت کیا, لیکن اللہ یہ کہہ کے چلے گئے دیکھ تو بہت اللہ اللہ کرتی تھی نا, اللہ نے تیری دونوں آنکھیں لے لی. بہت اللہ اللہ کرتی تھی نا, اللہ نے تیری دونوں آنکھیں لے لی. اے میرے باپی والوں, زنیرہ کیسی روئی ہوگی. بالکل سناٹا چھایا ہوا, نہ کوئی کھانا دینے والا, نہ کوئی پانی دینے والا, اور چوک پورا خالی ہو گیا. وہ 4 راستے پر, چوراہے پر کھڑی ہے, اور کھڑے رہ کر قبلے کی طرف سجدہ کرتی ہے, اور سجدہ کر کے کہتی ہے اللہ اللہ. جو ماں کے پیٹ سے آتا ہے بچہ, اس کے پاس تو آنکھیں ہوتی نہیں ہے. اللہ جس کی آنکھیں نہیں ہوتی ہے ان کو تو آنکھیں دیتا ہے, میری تو آنکھ تھی. اللہ تجھے تیرے نام کا واسطہ مجھے واپس میری آنکھیں لوٹا دے. اور زنیرہ نے جو قرآن کی آیت پڑھی, حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا عورت تھی, کون سی آیت پڑھی؟ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا العزیز الحکیم. حضرت زنیرہ نے وہ آیت پڑھی ہے, اللہ جو ماں کے پیٹ میں لڑکا یا لڑکی ہو, جس نے کبھی دنیا دیکھا نہ ہو, اسے تو 2 آنکھیں دیتا ہے. اللہ میرے پاس تو آنکھیں تھی, پھر تو نے لیا ہے. میرے پیاروں, سجدے میں زنیرہ اللہ کی قسم سر اٹھاتی ہے, آواز دیتی ہے, پہلے جو آنکھوں میں روشنی تھی اس سے زیادہ روشنی میرے آنکھوں میں آ گئی. کس پر یقین تھا؟ قرآن. بولو کس پر یقین تھا؟ اور یہ آپ کو بتاؤں, ابھی اگر آپ لوگ ارادہ کرتے ہو, ارادہ تو کر ہی لیا, میرے کو معلوم ہے ارادہ کر لیا, کتنی دیر قرآن پڑھنے کا کریں گے نا روزانہ؟ تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے کبھی پڑھا نہیں ہوگا یا پڑھا ہوگا. اب ظاہری بات ہے, کوئی مولانا قرآن پڑھے آدھا گھنٹہ تو آدھے گھنٹے میں 2 پارے. کتنے پارے؟ 15 منٹ میں ایک پارا ختم ہو جائے گا. بلکہ آپ نے تراویح میں بھی دیکھا ہوگا نا, مولانا کتنا فاسٹ پڑھتے, کتنا اچھا پڑھتے ہیں. مولانا ہے.
تو کوئی بیچارہ ابھی ابھی قرآن پڑھتا ہے نا، وہ بہت اٹکتا ہے کہ نہیں اٹکتا ہے؟ وہ کیسا قرآن پڑھتا ہے معلوم؟ میں آپ کو بتاؤں کیسا پڑھتا ہے. سایا کولو صوفا. وہ آدھے گھنٹے میں 2 پارے پڑھ کے آدھے گھنٹے میں اس کا ایک پیج بھی پورا نہیں ہوتا. تو بیچارہ افسوس کرتا ہے کہ یہ کیا، وہ 2 پارے پڑھ کے چلا گیا، میں آدھے گھنٹے میں میرا ایک پیج بھی صحیح نہیں ہوا. ہمارے نبی کو معلوم تھا میرا ایسا بھی امتی آئے گا جو قرآن اٹک کے پڑھے گا. بولو قرآن کیسا پڑھے گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الذي يقرأ القرآن ويتتعتع به فله اجران. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا ایسا امتی آئے گا جو قرآن پڑھے گا، اٹک کے قرآن پڑھے گا، اٹک کے قرآن پڑھے گا. ہمارے نبی فرماتے ڈبل ثواب ملے گا، قرآن پڑھنے کا بھی ثواب ملے گا اور جو تکلیف اٹھاتا ہے اس کا بھی ثواب ملے گا. اور میں کہتا ہوں دونوں ثواب مل کر جنت کا دروازہ کھل جائے گا. بولو سبحان اللہ. تیار ہو؟ بالکل تیار. کس بات پر؟ آدھا گھنٹہ. ہمارے نبی کتنی چیزیں چھوڑ کے گئے؟ ہو گئی. ایک چیز تو میں بول دیا، بس کروں. دوسری چیز بعد میں. آیا وہ ادریس بھائی آئے کہ نہیں آئے؟ نہیں آئے. ہاں بیچارے اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. واپی والے واپس بلانے والے ہو تو دوسری بات وہ ٹائم پہ کرو، اور اگر نہیں بلانے والے تو ابھی کر لو. کیا کرتے بولو بھائی؟ ابھی کر لو نا. ہاں بولتا ہے ابھی کر لو، کیونکہ واپس کب بلائیں گے نہیں بلائیں گے، کیا کرے. خیر پورا مجمع ایک ساتھ میں بولے ہمارے نبی کتنی چیزیں چھوڑ کر گئے؟ 2 چیزیں. اور کیا فرمایا؟ ان تمسکتم بہما. ہمارے نبی نے فرمایا 2 چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں، تھام لے، دنیا بھی تیری ہوگی جنت بھی تیری ہوگی. اور اگر دونوں چیزوں کو چھوڑے گا دنیا میں ذلیل ہوگا، آخرت میں جہنم میں جائے گا. اللہ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی فرماتے 2 چیزیں ہیں، تھام لے، ایک نئی زندگی، ایک پاکیزہ زندگی نصیب ہو جائے گی. تو پہلی چیز کیا ہے؟ آواز نہیں آ رہی، بولو پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز کیا ہے؟ قرآن. دوسری چیز کیا ہے معلوم؟ ہمارے نبی نے فرمایا سنت نبیکم، تمہارے نبی کا طریقہ. اب سوال ہوتا ہے ہمارے نبی کا طریقہ، تو ہمارے نبی کا طریقہ تو بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ. علماء کرام نے فرمایا نبی کا طریقہ مطلب ہے 5 وقت کی نمازیں پڑھ لے، قرآن پڑھ لے، نماز پڑھ لے، دنیا بھی تیری ہوگی جنت بھی تیری ہوگی. بولو سبحان اللہ. پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. اور پورا مجمع بولے نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. ساتھ میں بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا. پورا مجمع ساتھ میں بولے نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں، ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر کوئی پیغمبر نہیں. پورا مجمع بولے اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی. بولو نا ساتھ میں بولو ہمارے نبی وہ 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 نبی. اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی. انگلی مبارک سے اشارہ کرے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے، آدھا ادھر آدھا. ہمارے نبی چاند کو یوں کرے تو آدھا آدھا. تو ہم کو نبی پسند ہے کہ IPL پسند ہے؟ یہ IPL کرکٹ. ابھی کچھ دن پہلے میں میری بلڈنگ میں جا رہا تھا رات کو دیر میں، تو 2 بچے، جس میں ایک بچہ میرے ابا کے دوست کا بیٹا تھا، میں بھی پہچانتا تھا. معلوم کیا بولتا ہے دوسرے کو؟ او میں کلکتہ. تو دوسرا بولتا ہے میں ممبئی. اب جو ممبئی بولا اس سے تو مولی اس کو میری جان پہچان نہیں تھی. وہ کلکتہ جو کلکتہ کرتا تھا نا، اس کو میں نے بوچی پہ پھاٹ کر کے دیا. میں نے کہا کیا کلکتہ؟ کہتا وہ IPL چلتی نا قاری صاحب، تم کو نہیں معلوم، میں کلکتہ کی طرف ہوں. میں نے کہا او تیرا باپ کبھی کلکتہ دیکھا بھی نہیں ہے، کہا کو کلکتہ کلکتہ. میرے پیارو سچ بتاؤ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی؟ ارے کوئی دنیا میں یہ ہمارے جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا، ان کو کسی کو بالی ووڈ بہت پسند.
किसी को हॉलीवुड पसंद, किसी को एपिसोड पसंद, किसी को क्रिकेट पसंद, किसी को फुटबॉल पसंद, किसी को वॉलीबॉल पसंद, और किसी को ये क्रिकेटर पसंद, किसी को वो हीरो पसंद, किसी को वो एक्टर पसंद। मैं कहता हूँ अल्लाह की कसम, तू जिसको भी पसंद करे वो दुनिया में पैदा होगा, दुनिया में कमाल बताएगा। अल्लाह की कसम मुस्तफ़ा अकेले हैं जो मक्का मुकर्रमा में पैदा होते हैं, आसमान पर कमाल बताते हैं। हमारे नबी का जब बचपन था, बोलो हमारे नबी का बचपन, उम्र ये मेरी उंगलियों को देख रहा हूँ, उम्र कितनी, आवाज़ नहीं आ रही है, 7 साल। तो कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी उम्र तो नहीं ना हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और हमारे नबी को आँखों में तकलीफ़ हो गई। किस में तकलीफ़ हुई? आँखों में तकलीफ़ होती है ना, उसको हम लोग बोलते हैं आँख आई। हमारे यहाँ गुजराती में उर्दू में बोलते हैं आँख आई। हाँ, ये असल जो आँखों में तकलीफ़ होती है, लाल होती है और सूजन आती है और पानी निकलता है, इसको कहते हैं आशोबे चश्म। इसका नाम क्या है बीमारी का? आशोबे चश्म। खैर, लेकिन हम लोग बोलते हैं आँख आ गई। अब हमारे नबी की उम्र कितनी, और आँखों में लाल लाल आँखें और पानी निकले। और उस वक्त दादा अब्दुल मुत्तलिब, कौन? दादा अब्दुल मुत्तलिब, उनको किसी ने कहा कि तुम्हारे पोते हैं ना मोहम्मद, उनको यहाँ इलाज कराओगे फ़ायदा नहीं होगा, यहाँ से दूर, बहुत दूर, कई किलोमीटर आपको जाना पड़ेगा, वहाँ एक झोपड़ा मिलेगा, वो झोपड़े के अंदर राहिब होगा। राहिब, उस ज़माने में राहिब किसको कहते थे? जो दुनिया से अलग थलग होकर अल्लाह अल्लाह करे। कहा कि वो राहिब होगा, वो आँख का स्पेशलिस्ट है, बोलो आँख का, और उसके पास दवा होगी, वहाँ तुम्हारे पोते को ले जाओ। अब दादा अब्दुल मुत्तलिब हमारे नबी को कह रहे हैं, हमारे नबी की उम्र कितनी है, ये पोता वहाँ जाना है। तो हमारे नबी ने क्या कहा मालूम? दादा हमारे पास तो सवारी भी नहीं है। तो दादा ने कहा सवारी क्यों नहीं है, मेरे कंधे हैं ना, इस पर बैठ जाओ ना। दादा अब्दुल मुत्तलिब ने अपने कंधे पर बिठाए मोहम्मद को, कभी रास्ते में उतार देवे, फिर कभी कंधे पर बिठावे, कभी रास्ते में उतार देवे, करते 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 वो झोपड़े के पास पहुँच गए। वो झोपड़ा बंद था, खिड़की खुली थी। दादा अब्दुल मुत्तलिब खिड़की के पास गए और जाकर खिटखिटाया कि भाई दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो, मैं बहुत दूर मक्का मुकर्रमा से आया हूँ, काबे का मुतवल्ली हूँ, काबे का ट्रस्टी हूँ मैं, और मेरे पोते को लेकर आया हूँ, और आंखों की बीमारी है, और सुना है कि तुम्हारे पास आंखों की दवा है, जरा दरवाजा खोलो और मेरे पोते को चेक कर लो। वो खिड़की से दिखता है कि अंदर बैठे हुए कौन? वो राहिब। राहिब क्या बोलेंगे? हाँ, वो अंदर बैठे हुए, लेकिन दरवाजा नहीं खोल रहे। दादा अब्दुल मुत्तलिब बाहर से कह रहे, अरे अल्लाह के बंदे, पैदा करने वाले के बंदे, दरवाज़ा खोलो, बहुत दूर से आया हूँ, चिलचिलाती गर्मी में आया हूँ, काबे से आया हूँ, काबे का मुतवल्ली हूँ, पोते को लेकर आया हूँ, इलाज के लिए आया हूँ, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुले। इतने में तो वहाँ से कोई आदमी गुजर रहा था। दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा भाई अंदर वो राहिब बैठे, खिड़की से दिखते हैं मगर दरवाज़ा नहीं खोलते। तो जाने वाले ने कहा वो नहीं खोलेंगे, वो 3 दिन तक मन्नत मानी है, किसी से बात भी नहीं करेंगे। तो बहुत मुश्किल हो गया इतना दूर आने का। 3 दिन थोड़ी यहाँ रुकेंगे भाई, अपॉइंटमेंट मिले और आदमी 3 दिन तक रुकना बहुत बड़ा मुश्किल काम है। 3 दिन के तो दादा अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी पर पसीना, अपने पोते मोहम्मद को कहने लगे वापस जाना पड़ेगा। उस वक्त हमारे नबी की उम्र कितनी थी? इतने प्यार से फरमाया वापस नहीं जाना पड़ेगा, दरवाज़ा खुलेगा। बोलो दरवाज़ा। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मेरे पोते मोहम्मद कैसे दरवाज़ा खुलेगा, वो तो 3 दिन तक मन्नत मानी, आज पहला दिन है, अभी तो पूरा दिन और 2 दिन। बस इतना कहना था, ज़मीन पे जलजला। बोलो ज़मीन पे, और सिर्फ उतने एरिया में जितने एरिया में झोपड़ा है, इधर जलजला नहीं है, उधर जलजला नहीं है, भूकंप अर्थक्वेक, सिर्फ झोपड़े में। अब जैसे वो ज़मीन हिली, वो जो अंदर बैठे थे कौन? राहिब, ओ ज़मीन हिली करके दरवाज़ा खोल के बाहर। बोलो दरवाज़ा खोल के बाहर, और कहने लगा अरे ज़मीन हिल गई। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा ना यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ। हमारे नबी मुस्कुराए, बोलो सुभान अल्लाह। और सच बताओ ज़मीन हिले तो भगदड़ मचे कि नहीं मचे? अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे वापी में कभी होवे, लेकिन होवे तो अभी होवे तो आप लोग क्या करोगे? कोई कहेगा भी वो कारी अहमद अली का तेल लेने गया, काय का कारी अहमद अली करता, आया होगा चला जाएगा वापस। अब वो राहिब बोलो कहाँ गए? बाहर।
تو دادا عبد المطلب نے کہا دیکھو زمین ہلی نہیں ہلی ہم کو کوئی مطلب نہیں ہے، پوتے کو لے کر آیا ہوں، آنکھوں میں دیکھو کتنی تکلیف ہے، وہ تو اچھا ہوا تمہارا دروازہ کھل گیا اور تم باہر آ گئے۔ اور وہ جو راہب وہ تو اللہ والے یوں ہمارے نبی کو دیکھا اور کہا میرے پیدا کرنے والے کی قسم سارے نبیوں کا امام ہمارے سامنے آ گیا ہے، بولو سبحان، سارے نبیوں کا نبی ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ تو دادا عبد المطلب نے کہا وہ سب باتیں بعد میں، سارے نبیوں کا امام، سارے نبیوں کے نبی بعد میں، پہلے کیا کرنے کا ہے؟ راہب نے کہا ان کو کہو اپنی ہتھیلی پہ اپنا تھوک مبارک رکھے، اپنی ہتھیلی پر اپنا تھوک مبارک۔ دادا نے کہا پوتے وہ کہہ رہے اپنا تھوک کو عربی میں کہتے ہیں بزاقن، کیا کہتے ہیں؟ بزاق، کہ اپنا بزاق مبارک، اپنا تھوک مبارک اپنی ہتھیلی پہ رکھو۔ ہمارے نبی نے اپنا تھوک مبارک لیا، اپنی ہتھیلی پر رکھا، جیسے رکھا وہ راہب آگے بڑھا، اپنا ہاتھ محمد کے ہاتھ پر یعنی نبی کے ہاتھ پر یوں رگڑا اور رگڑنے کے بعد اپنے چہرے پر لگا دیا، اپنے چہرے۔ تو دادا عبد المطلب نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ ہم ان کے علاج کے لیے آئے، تمہاری برکت کے لیے نہیں آئے۔ تو راہب کہتا ہے وہ کر رہے علاج کر رہے، ان کو کہو پھر اپنی ہتھیلی پر کیا؟ دادا عبد المطلب نے پھر کہا محمد میرے پوتے پھر تھوک اپنی ہتھیلی پر رکھو۔ جیسے تھوک مبارک ہتھیلی پر آیا ہے کہ وہ راہب نے پھر اپنا ہاتھ رکھا، یوں کر کے یوں کیا، اپنی پیشانی پر ملا، اپنے بدن پر ملا۔ دادا عبد المطلب نے کہا آنکھوں کا علاج کرنا ہے، کہا بس ایک چانس میرے کو دے دو، نہیں ان کو کہو کہ پھر اپنا تھوک مبارک۔ تو دادا عبد المطلب نے کہا نہیں اب نہیں، کیا علاج کرنا ہے کہو؟ کہا یہ نبیوں کے نبی ہے، ان کا علاج انہی کے پاس ہے، بولو سبحان اللہ۔ تو کہا کیا؟ کہا ان کو کہو کہ اپنا تھوک مبارک پھر ہتھیلی پر رکھے اور اپنی آنکھوں پر خود ہی مل دے ہوئے۔ ہمارے نبی نے اپنا تھوک مبارک اپنی ہتھیلی پر رکھا، دادا عبد المطلب نے کہا اپنی آنکھوں پر ملو۔ دادا عبد المطلب کہتے کعبہ کے پیدا کرنے والے کی قسم میرے پوتے محمد نے اپنا مبارک ہتھیلی اپنی آنکھوں پر رکھا، ایسا لگا جیسے آنکھوں میں کوئی تکلیف ہوئی نہیں تھی، بولو سبحان اللہ۔ کیا تھا وہ نبی کا؟ کیا تھا؟ ارے کیا تھا؟ تھوک مبارک۔ جب نبی کے تھوک مبارک میں یہ کمال ہے، جب نبی کے مبارک تھوک میں یہ کمال ہے تو قسم کھا کر کہو نبی کی نمازوں میں کتنا کمال ہوگا، نبی کے چہرے میں کتنا کمال ہوگا۔ ارے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ارے ہاں بولو نا۔ جو محبت کرتے وہی ہاتھ اوپر کرے ذرا تو اچھا لگے، محبت کرنے والے، ڈھونگ ڈھونگ والے نہیں۔ ساتھ میں بول دو مصطفیٰ کا دامن، بات ختم کر رہا ہوں، بولو مصطفیٰ کا دامن، ساتھ میں بولو ہمارے نبی وہ نبی، بولتے جاؤ ہمارے نبی وہ 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 نبی، اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی، رات کا اندھیرا، بولو رات کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، اپنی انگلی مبارک سے یوں اشارہ کیا، پھر دوسری مرتبہ اشارہ کیا، پھر تیسری مرتبہ اشارہ کیا۔ 1000 سے زیادہ صحابہ قسمیں کھا کر کہتے ہیں رات کے اندھیرے میں ہمارے نبی نے 3 مرتبہ اشارہ کیا، ڈوبا ہوا سورج بھی، ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ گیا، بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو کوئی نبی محبت کرتے تھے؟ ہاں بولو نا، کیونکہ 2 چیزیں ہمارے نبی چھوڑ کر گئے، ایک قرآن، نمبر 2 نبی کا طریقہ۔ تو نبی کے طریقے میں یہ بھی تو آتا ہوگا کیا؟ کہاں ہے آپ کے واپی میں داڑھی کا بڑا پرابلم لگتا ہے، کچھ بیماری ہے؟ کیا پرابلم ہے داڑھی کا؟ اے مولانا یوسف میں آپ کو کہتا ہوں، ان لوگوں کو نہیں، بھائی ناراض نہیں ہونے کا، میرے اوپر ناراض نہیں ہونے کا، میں ایک سیدھی سیدھی ایک دم کھلی کھلی چوکھی بات آپ کے سامنے کہتا ہوں، بالکل صاف ستھری بات کہتا ہوں، مردوں کو داڑھی آتی ہے، عورتوں کو نہیں آتی، صحیح ہے غلط ہے؟ ارے ہاں ہے تو ہاں بولو، نہ ہے تو نہ بولو، کائے کو ایسا کرتے ہو؟ مردوں کو داڑھی، آواز نہیں آ رہی، مردوں کو داڑھی، عورتوں کو
جس کو آوے وہ سٹاپ، آگے کچھ نہیں، میرے کو بھی جانے کا ہے نا یہاں سے. کیوں میرے پیارو نبی کے چہرے سے کیوں نفرت کرتے ہیں؟ ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو اللہ کی قسم کوئی نبی، پھر کیوں نفرت میرے دوستو؟ آپ کہو تو ایک واقعہ سنا دو واقعہ سنا دو. ہمارے نبی کے پاس غریب، مسکین، یتیم، بیوہ، لاچار، مجبور آتے تھے. معلوم ایک مرتبہ ہمارے نبی نے کیا کیا، سننے جیسی بات ہے. ہمارے نبی ابو ہریرہ کو کہتے ہیں ابو ہریرہ دیکھو کچھ غریب لوگ آئے ہیں، ان لوگوں نے بیچاروں نے کھانا نہیں کھایا ہے اور میرے پاس کچھ نہیں. ہمارے نبی نے صاف فرمایا میرے پاس کچھ نہیں، کچھ قرضہ لے کے آ جاؤ نا، کچھ قرضہ لے کر آ جاؤ، کچھ کھانا لے کر آ جاؤ، یہ غریبوں کو ہم دے دیں گے، ان کا پیٹ بھر جائے گا، ان کے گھر والوں کا پیٹ بھر جائے گا، باقی میرے پاس کچھ ہے نہیں، قرضہ لے کر آؤ. ہاں، اور جس سے بھی قرضہ لے کر آنا اس کو کہنا کہ ہم ابھی نہیں چکائیں گے، 1 مہینے کے بعد چکائیں گے. تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں ڈھونڈنے لگا کس سے قرضہ لینے کا، کیونکہ قرضہ لینا بھی بہت بھاری کام ہے، کس سے لینے کا. تو حضرت ابو ہریرہ کہتے کہ ایک سامنے یہودی عالم آئے. کون آئے؟ یہودی عالم آئے، نام ان کا زید. بولو نام ان کا، ساتھ میں بولو نام ان کا زید. آ کر کہا ابو ہریرہ کہاں جا رہے ہو؟ ابو ہریرہ کچھ ڈھونڈ رہا ہوں، کچھ قرضہ مل جاوے نا، 1 مہینے کے لیے قرضہ چاہیے، اتنا اناج چاہیے، اتنی کھجور چاہیے. وہ میرے نبی کے پاس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غریب، مسکین، یتیم، بیوہ، لاچار، مجبور آئے، ان کو کھانا کھلانا ہے. تو وہ زید عالم تھے، یہودی تھے. کیا کہا معلوم؟ آؤ میری دکان پہ آ جاؤ، میری دکان پہ آ جاؤ، کتنا قرضہ چاہیے میں دے دیتا ہوں، کب چکاؤ گے واپس؟ دے دیا. حضرت ابو ہریرہ لے کر آئے اور ہمارے نبی نے غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو، لاچاروں کو، مجبوروں کو کھلایا پلایا. 27 دن ہو گئے. کتنے دن ہو گئے؟ ابھی کتنے دن باقی ہے؟ 3 دن باقی ہے. اور ہمارے نبی کسی کام سے بازار میں جا رہے ہیں، ساتھ میں حضرت عمر بھی ہے. بولو ساتھ میں کون ہے؟ حضرت عمر بھی ہے. اچھا ہمارے نبی تو اپنے کام سے بازار میں جا رہے ہیں، ساتھ میں حضرت عمر بھی ہے. اچھا ہمارے نبی بازار جاتے تھے، بولو جاتے تھے. قرآن کریم نے فرمایا وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ. ہمارے نبی کچھ بازار میں کام سے جا رہے ہیں، ساتھ میں حضرت عمر ہے. اچھا وہ جو عالم یہودی جن کا نام کیا ہے؟ زید، وہ دوڑتے آئے. میرے پیارو کیسا وقت ہوگا، آ کر ہمارے نبی کو یوں پکڑا اور اتنی مرتبہ دھکا دیا، اتنی مرتبہ دھکا دیا اور کہا ہاں قرضہ لینے بھیج دیتے ہو، چکانے کا نہیں ہے. قرضہ لینے بھیج دیتے ہو اور بڑے بڑے قرضے لے کے جاتے ہو، چکانے کا نہیں ہے. اتنا زور کا دھکا دیا کہ ہمارے نبی باقاعدہ یہاں کھڑے تھے، پورے پیچھے ہو گئے. اور اس نے جو جملہ کہا وہ جملہ کوئی کہہ بھی نہیں سکتا. یعنی اس کا خلاصہ یہ تھا نبی تم بھی ایسے، تمہارے ابا بھی ایسے، تمہارے دادا بھی ایسے، تمہارا پورا خاندان ایسا ہے جو قرضہ لینے پر آتا ہے تو لے لیتا ہے لیکن دینے کا نام. ساتھ میں کون تھے؟ حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول اڑا دو، ابھی تلوار لے کے اڑا دو، اس نے آپ کو دھکا دیا. کوئی اور ہوتا تو کہتا عمر مارو مارو، پکڑ کے مارو، اس نے مجھے دھکا دیا ہے، مارو. ہمارے نبی نے کہا مہلن یا عمر، عمر خاموش. ایسا کرو اس کو سمجھاؤ کہ 3 دن باقی ہے اور مجھے سمجھاؤ کہ جتنا جلد ہوئے میں قرضہ چکا دوں. کیا جملہ ہوگا ہمارے نبی کا، عمر مجھے بھی سمجھاؤ کہ میں اس کا قرضہ جلدی ادا کر دوں، اس کو پریشان نہ کرو، اور اس کو سمجھاؤ کہ 27 دن ہوئے، کتنے دن باقی ہے. پھر ہمارے نبی نے کیا کہا لیکن عمر انہوں نے ابھی مانگا ہے نا، دیکھو فلاں جگہ پر میرا مال رکھا ہوا ہے، بحرین کی طرف سے مال آیا ہے، بہت کھجورے ہیں، بہت درہم ہیں، جاؤ سب اٹھا کے لے کر آؤ، ان کا قرضہ چکا دو، ان کا قرضہ چکا دو. تو حضرت عمر تو غصے میں تو تھے، گئے پورا لے کر آئے اور لا کے یوں نہیں دیا، یوں نہیں، یوں پٹکا لے تمہارا قرضہ لیا تھا. چلا رہے تھے ابھی مہینہ پورا نہیں ہوا، 27 دن ہوئے، لیکن لے لو تمہارا قرضہ لے لو اور آئندہ قرضہ دینا وینا مت. ہمارے نبی نے کہا عمر جاؤ واپس جاؤ اور تھوڑا لے کر آؤ. تو حضرت عمر نے کہا ہو گیا، قرضہ دے دیا جو دینا تھا. ہمارے نبی نے کہا تم نے اس کو ڈانٹا نا، اس کا دل دکھا نا، دل کو جوڑ دو نا عمر. ہم یہاں توڑ کے لے لیا ہے، جوڑ کے لیا ہے. عمر جاؤ واپس لے کر آؤ، جاؤ. حضرت عمر گئے واپس لے کر آئے. بس لا کر جو دیا ہے، وہ عالم یہودی کا نام کیا تھا؟ وہ آگے بڑھے اور کیا کہا معلوم؟ میں تورات کا حافظ ہوں. کیا کہا؟
زید نے، میں تورات کا حافظ ہوں۔ آخری نبی کی جتنی نشانیاں دیکھنی تھی سب دیکھ لیا، ایک باقی رہ گئی تھی، ایک باقی رہ گئی تھی کہ جو ان کو مارے گا، جو دھکا دے گا، پھر بھی یہ سامنے دعا دیں گے اور اسے معاف کر دیں گے۔ آج وہ نشانی میں نے دیکھ لیا، میں راضی ہو گیا، میں راضی ہو گیا۔ تو حضرت عمر نے کہا کس سے راضی ہو گئے؟ کہا اس سے راضی ہو گیا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ کہا میں راضی ہو گیا، اس پر راضی ہو گیا۔ عمر تو بہت غصے میں تھا، گواہ ہے، میں اس پر راضی ہو گیا، اللہ میرا رب ہے اور یہ میرے نبی ہے اور اسلام میرا مذہب ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ میں راضی ہوں، اللہ میرا رب ہے، اسلام میرا مذہب ہے اور یہ محمد میرے نبی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میرے پیارو، ہمارے نبی سے بڑھ کر رحم والا بولو کوئی نہیں تھا۔ اور نبی کو ناراض کر کے کیا ملے گا؟ ان کا چہرہ نہیں اچھا لگتا؟ اچھا قیامت میں ہمارے نبی نے صرف ایک مرتبہ پوچھا، ایک مرتبہ ہمارے نبی، اللہ کی قسم اگر ہم کو پوچھے تجھے دنیا میں سب کا چہرہ پسند تھا، میرا کیوں چہرہ پسند نہیں تھا؟ کیا جواب ہے؟ میرے پاس جواب ہو تو میرے کو کہہ دو، میں یہ داڑھی کی بات کرنا ہی بند کر دوں۔ یہ جواب کہ ہمارے نبی کا ہے 50 سال دنیا میں رہا، 70 سال دنیا میں رہا، تجھ کو میرا چہرہ پسند نہیں آیا، جا آج مجھ کو بھی تیرا چہرہ نہیں پسند آتا۔ اس لیے میرے پیارو، 2 چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں، ہمارے نبی نے فرمایا۔ کتنی چیزیں؟ نمبر 1، نمبر 2 سنت نبیکم، جس کو علماء نے کہا 5 وقت کی۔ کون کون تیار ہے بھائی؟ ہاتھ اوپر کرے بھائی۔ 2 چیزیں، قرآن اور 5 وقت کی۔ اچھا نماز کتنی مرتبہ پڑھنے کا اپنے کو؟ 5، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ عشاء کے ساتھ ملا دو کون سی نماز؟ وتر کی۔ اللہ نے فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا 5 وقت کی نمازیں پڑھ لینا۔ میرے واپی والے بولو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، مال وتر۔ آپ کیلکولیٹر لے کے بیٹھو اور دیکھو میں فجر آرام سے پڑھوں گا کتنا ٹائم لگے گا، ظہر پڑھوں گا مسجد میں پڑھوں گا، پہلی صف میں پڑھوں گا، تکبیر اول کے ساتھ پڑھوں گا، سنت نوافل پڑھوں گا۔ کیلکولیشن کرو، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، وتر۔ صحیح کہتا ہوں میرے پیارو، سب کیلکولیٹ کرنے کے بعد 1.5 گھنٹہ۔ کتنا؟ اور قرآن کتنا پڑھنے کا؟ ٹوٹل کتنا ہوا؟ ایسا مالک کہاں ملے گا جو کہے 2 گھنٹے میرے 22 گھنٹے تیرے، جا جنت بھی تیرے حوالے۔ ایسا مالک کہاں ملے گا؟ 24 گھنٹے میں 2 گھنٹے میرے کو دے دے، 22 گھنٹے تو لے لے، دنیا بھی تیری ہوگی، آخرت بھی تیری ہوگی۔ اور ایک بات بتاؤ، ہم کو 3 پرابلم ہے۔ کتنے پرابلم ہے؟ نہیں ساتھ میں بولو، کتنے پرابلم ہے؟ سب سے پہلا پرابلم ہے، ہاں ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہوئے تو میرے کو دے دو، ہے نا؟ سب کو ہے، بڑے بڑے امیر کو بھی ہے، بڑا کانٹریکٹر ہوگا، بلڈر ہوگا، ماشاءاللہ 4-8 بلڈنگیں کھڑی کیا ہوگا، لیکن منہ دیکھو تو ایسا جیسا نہیں ہوا، چوسا ہوا آم۔ کیا ہوا؟ لاک ڈاؤن کے بعد مزہ نہیں ہے بزنس میں، مزہ نہیں ہے بزنس میں۔ اب بیچارہ غریب تو غریب ہے ہی، مڈل کلاس والا تو مڈل کلاس والا ہے ہی، سب لوگ پریشان ہیں۔ اللہ نے فرمایا تو ادھر ادھر بھاگ مت، ایک کام کر، تو نمازی بن جا، ساتھ میں بول تو، اور تیری فیملی کو بھی نمازی بنا، اکیلا نہیں۔ اللہ نے اکیلا نہیں کہا، تو بھی نمازی بن جا، تیری بیوی، تیرے بچے، گھر میں تیری ماں، تیرے ابا، سب کو نمازی بنا دے۔ کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا روزی کی فکر مت کرنا، روزی ہم تیرے دروازے پر پہنچائیں گے۔ بولو سبحان اللہ۔ روزی کا معاملہ حل، بولو روزی کا پرابلم حل، جاب کا معاملہ حل، انٹرویو کا معاملہ حل۔ اللہ نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے تو بھی نمازی بن جا، تیری فیملی کو بھی نمازی بنا دے، روزی کی فکر مت کرنا، روزی ہم تیرے دروازے پر۔ اور روزی جب اوپر والا پہنچائے گا تو 50 روپے نہیں پہنچائے گا، 500 نہیں پہنچائے گا، چھپر پھاڑ کے دے گا۔ بولو سبحان اللہ، کیونکہ دینے والا کون ہوگا؟
دوسرا ایک پرابلم کیا ہے معلوم؟ ہم کو کچھ پرابلم ہو گیا ہے نشے کا. کسی کو بیڑی، سگریٹ، تمباکو، گٹکا، وہ ویمل، کوئی ڈرگس، کوئی کف سیرپ، کوئی پاؤڈر، الگ الگ. کسی کو سب سے گندا نشہ جو ہم کو ہے نا، موبائل. کس کا نشہ ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا نماز بھی ہوتی ہوگی، نماز جمعہ کی نماز، امام صاحب نے جمعہ کی نماز پڑھا دی نا ماشاءاللہ، سنت نفل نہیں، سیدھا باہر گیا، باہر اس کی بائک کھڑی ہے، بائک پہ جانے سے پہلے ہی کیا نکالا، اور پھر کیا کرے گا معلوم؟ وہاں بائک تک جاتے جاتے جمعہ پڑھا ہے، جمعہ، ایسا نہیں کہ سبحان اللہ پڑھے، ہاں یہ موبائل میں ہی. میرے کو کسی نے کہا مولانا یہ کیا کرتا ہے؟ میں نے کہا تو نے سنا نا انگلی کرنا، یہ انگلی کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں انگلی کرنے کی عادت. بولو ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا میرے پیارو؟ تو موبائل کا نشہ، موبائل میں گندا گندا ننگا پنا دیکھنے کا نشہ، ایپیسوڈ کا نشہ، ہاں گولی کھانے کا نشہ، ڈرگس لینے کا نشہ، بہت سارے نشے ہیں. اور ابھی میں کہوں گا نا اے واپی والوں نشہ چھوڑ دو، باہر جا کے کہے گا قاری صاحب نے بولے چھوڑ دو، 15 سال سے پیتا، انہیں بولے چھوڑ دو تو چھوڑ دوں گا. وہ ایک آدمی دارو بہت پیتا تھا، اور پیپر میں آیا پہلا ہیڈنگ، پیپر میں دارو کے نقصانات، بالکل ہیڈنگ. بیوی بہت خوش ہو گئی، جان بوجھ کے پیپر کو ٹیبل پہ رکھا کہ میرا شوہر آئے گا، پڑھے گا، دیکھے گا دارو کے نقصانات ہیں، میرا شوہر بیچارہ دارو چھوڑ دے گا. بیوی نے خاص ٹیبل پہ رکھا پیپر، اور وہ آیا رات کو پیا تھا، اب صبح میں اٹھا چائے وائی پیتا ہے، پیپر پڑھتا ہے، پیپر پڑھتے پڑھتے کہتا ہے چھوڑ دوں گا. تو بیوی خوش ہو گئی، دوڑتے دوڑتے اچھا پڑھے دارو چھوڑ دیں گے؟ کہا نہیں، پیپر پڑھنا چھوڑ دوں گا. ہمارا یہ حال ہے کہ ایسا قاری صاحب نے بولے چھوڑ دینا تو چھوڑ دے گا نا. کوئی ہم سے دارو چھڑوا نہیں سکتا، چھڑوائے گا تو کون چھڑوائے گا؟ اور کیسے چھڑوائے گا؟ وہ اللہ نے خود فرمایا. اللہ نے فرمایا تیرا کام ہے 5 وقت کی نماز پڑھنا، تیری ساری گندی عادتیں چھڑانے والا میں رہوں گا. اللہ نے فرمایا 21واں پارہ، کون سا پارہ؟ پہلی آیت، کون سی آیت؟ پڑھو میرے ساتھ میں، پڑھو، یاد ہو تو. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے تو نمازی بن جا، تو نماز پڑھتا جائے گا. اللہ فرماتے میں گناہ چھڑاتا جاؤں گا. اللہ جب ذمہ داری لے لے میں گناہ چھڑاؤں گا تو اس سے بڑھ کر تو چھڑانے والا کوئی نہیں ہوگا نا. تو نماز کا پہلا فائدہ، روزی میں بے حساب برکت. بولو بے حساب. نمبر 2، نماز پڑھتے جاؤ، پھر کوئی 8 دن 9 دن کے بعد آپ کو سگریٹ لا کر دے گا، ہٹا، ارے تو بہت پیتا تھا نا، تو آواز آئے گی، دل میں سے آواز آئے گی، پیتا تھا مگر اوپر والے نے اس سے نفرت ڈال دی ہے. بولو سبحان اللہ. اور ایک تیسری بات بتاؤں، ایک فکر تو رہتی ہے، میرے کو رہتی ہے، آپ کو بھی رہتی ہوگی. کیا معلوم ہے کہ موت کے وقت کلمہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ بولو ہوتی کہ نہیں ہوتی فکر؟ پھر یہ بھی معلوم ہے وہ پل صراط پہ سے گزرنے کا ہے، گزریں گے کہ گر جائیں گے، کیونکہ اوپر پل نیچے جہنم. بولو ہے کہ نہیں ٹینشن؟ تیسرا یہ بھی سنا ہے کہ جو گنہگار ہوتا ہے قیامت میں کالا کلوٹا، ڈراؤنا بھیانک چہرہ ہو جاتا ہے، اور جو اللہ والا ہوتا ہے اس کا چہرہ نور والا ہوتا ہے. تو میرا چہرہ بھیانک ہو جائے گا کہ نور والا رہے گا؟ فکر ہوتی ہے. بولو فکر ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اور سب سے بڑی فکر ہوتی ہے کہ جنت کا فیصلہ ہوگا یا پھر جہنم. یہاں بیٹھے کیوں ہے؟ اسی لیے تو بیٹھے ہیں. جنت کا فیصلہ ہوگا یا جہنم کا؟ اب میرے پیاروں کچھ مت سوچو، صرف اتنا کرو، 5 وقت کی نماز پڑھو. اللہ کہتے میرا وعدہ ہے تو نمازی ہوگا، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلا جائے گا. اللہ نے فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون. اللہ فرماتے میرا بندہ اور میری بندی 5 وقت نماز کی پابندی کر لے. اللہ فرماتے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، وتر 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کر لے، تو نماز پڑھتا جائے گا، میں عزتوں کے ساتھ جنت کا فیصلہ کرتا جاؤں گا.
اب جنت کا فیصلہ ہو گیا تو سیدھی بات ہے پل صراط پہ سے گزر جائے گا، بولو سبحان اللہ۔ جنت کا فیصلہ ہو گیا تو چہرہ نورانی نورانی ہوگا، کالا کلوٹا نہیں ہوگا، بولو سبحان اللہ۔ اور جنت کا فیصلہ ہو جائے گا تو نامہ عمل سیدھے ہاتھ میں ملے گا، الٹے ہاتھ میں نہیں ملے گا۔ اور جنت کا فیصلہ ہو جائے گا کوئی پوچھ تاچھ نہیں، وداؤٹ پوچھ تاچھ، بغیر حساب و کتاب کے سیدھے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو میرے دوستو نماز کے بڑے بڑے 3 فائدے بتائے، روزی میں برکت، گندی عادتیں دور، اور بغیر حساب کتاب جنت۔ کون کون تیار ہے؟ تو کام کتنے کرنے کے ہم کو؟ ارے بولو نا کتنے کرنے کے؟ نمبر 1 کتنی دیر؟ آدھا۔ نمبر 2 اس کا پورا کیلکولیشن کتنا؟ 1.5 گھنٹہ۔ تو 2 گھنٹہ اللہ کو دینا ہے، باقی 22 گھنٹے اپنے۔ میری ماں بہنیں بھی بیٹھی ہوگی، آپ بھی بیٹھے ہوگی، ارادہ پکا نہیں انشاءاللہ؟ ارے بولو نا پکا ارادہ انشاءاللہ۔ میں آپ تمام کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گا۔ ہمارے امام صاحب مولانا عبدالرحمن صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ۔ یہ ذرا میں چشمہ اتار دوں۔ مولانا عیسیٰ جو ہے ان کی نانی کے ایصال ثواب میں ہم یہاں جمع ہیں، دعا کریں اللہ مرحومہ کی مغفرت فرماوے۔ اور مولانا عبدالرحمن صاحب جو ہمارے امام محترم ہیں، عبدالعزیز بھائی، قاری عیسیٰ صاحب، حافظ عمر صاحب، حافظ اسماعیل صاحب، اور ہمارے بڑے مولانا یوسف صاحب خطیب سلواس، میرے بیٹے شاہ نواز، انہوں نے میرے کو فون کیا تھا کہ بھائی یہ دعوت پر آنا ہے۔ اور میں ہمارے شکیل بھائی جو واپی والے، ان کا بھی بہت شکریہ ادا کروں گا، بلکہ آپ تمام واپی والوں کا بہت بہت شکریہ کہ لمبے زمانے کے بعد آئے ہیں۔ اور بہت کام کی بات ہے، میرے گھر کی بات نہیں ہے، پورا مجمع کا 2 کام کریں گے۔ کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرے۔ نمبر 1 قرآن آدھا گھنٹہ، اور 5 وقت کی نماز 1.5 گھنٹہ۔ کل ملا کر کتنے گھنٹے مانگنے آیا میں آپ سے؟ 2 گھنٹے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جی ایک پرچی اور آئی ہے، حضرت مولانا غلام وستانوی صاحب کی شفا کے لیے دعا کرے۔ صحیح میں ہم سب کے بہت بڑے ہیں، عالم ربانی ہے، فیض سبحانی ہے، خادم العلم والعلماء ہے، بلکہ ہم سب کے محترم حضرت مولانا غلام وستانوی، جن کو میں کہتا ہوں کہ اس وقت کے اپولو عالم ربانی ہیں، جنہوں نے وہ کام کیا ہے کہ اس کا ایک حصہ بھی اگر ہم کریں تو اللہ ہم سب کو جزائے خیر عطا فرماوے۔ وہ بیمار ہے، دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت والا کو مکمل شفا عطا فرمائے۔ اچھا میں ایک کارڈ لے کے آیا ہوں، چاہیے آپ کو؟ چاہیے ہاں کہ نہیں؟ یہ کیوں میں کارڈ لے کر آیا ہوں معلوم نہیں۔ میرے گھر میں بہت کارڈ رکھے مولانا یوسف، پورا کباڑ بھرا ہوا ہے۔ کچھ آنکھ میں درد کی دعا، دانت میں درد کی دعا، بدن میں دکھ ہے تو کاروبار میں برکت کے لیے، لیکن معلوم نہیں، میں کبھی بھی سوچتا نہیں کہ کون سا کارڈ لے کے جانے کا، یوں کر کے نکالتا ہوں اور جو آ گیا وہ آ گیا۔ لیکن واپی میں جب بھی آتا ہوں تو وہی کارڈ ہاتھ میں آتا ہے کہ مالدار بننے کی دعا۔ یہاں والوں کو خالی تو چلو میں لے کر آیا ہوں۔ قرأت صبا پڑھوں؟ وہ مچھلی کھایا تھا اس کے لیے بھائی بیان ہو گیا۔ وہ کہتے قرأت صبا بھی پڑھو، تو مچھلی کھلایا اس کو وصول کرتا ہے، ابھی تک بولتا ہے کہ وہ خالی چکن وصول ہوئی ہے، دال چاول وصول ہوا، مچھلی کون کھلائے گا؟ بھائی آئندہ بھی مچھلی کھلائے گا کہ نہیں کھلائے گا؟ اللہ تعالیٰ اچھا رکھے۔ چلو قرأت صبا پڑھیں گے، پہلے یہ کارڈ کی میں بات کر لوں۔ ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت ابو سعید خدری، کیا نام؟ حضرت ابو سعید، یاد رکھو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ کھانے کے بہت واندے، پیسہ ویسا بولو ہے نہیں۔ تو ہمارے نبی چاہتے تو دے سکتے تھے کہ نہیں؟ ارے نبی چاہتے تو آسمان سے دسترخوان اتار دیتے، لیکن ہمارے نبی نے ایک درود بتایا، کہا یہ پڑھو، تم بھی پڑھو، تمہاری بیوی بھی پڑھے، تمہارے بچے بھی پڑھے۔ وہ سچے تھے، وہ درود پڑھنا شروع کیا۔ کچھ دن کے بعد ہمارے نبی سے ملاقات ہوئی، کیا حال ہے؟ کہا مدینے کے امیروں میں میرا بھی نام آ گیا، بولو سبحان۔ تو ہمارے نبی نے کہا وہ کیسے؟ کہا جو آپ نے درود شریف دیا تھا، ہمارے نبی نے کہا تم اکیلے نہیں، جو بھی میرا امتی پڑھے گا اللہ اس سے بے حساب حلال روزی دے گا، علاقے کا بڑا امیر بنا دے گا۔ تو واپی کا امیر بننا چاہتے ہو؟ ارے ہاں بولو نا، ہاں بولنے میں کیا جاتا ہے، تم تو ایسا بیٹھے ہو جیسے سب میرے کو دیکھے جانے والے ہو۔ تو یہ درود پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ یہ کن کو دیا درود شریف کا کارڈ؟ قاری عیسیٰ کو دیا ہے، پہلے بیوی کو دینا، وہ بہت مغز ماری کرتی ہے۔
ہاں کون سا درود پڑھنے کا؟ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات. ہمارے نبی نے فرمایا یہ پڑھتے جا، تو بھی پڑھ، تیری بیوی بھی پڑھے، بچے بھی پڑھے، پڑھتا جائے گا اللہ چھپر پھاڑ کے روزی دیتا جائے گا. درود پاک پڑھ. یہ درود پاک میں نے ایک جگہ پہ تقسیم کیا نا، قاری عیسیٰ نام ہے نا، ایک جگہ تقسیم کیا، میرے پاس آیا، میرے کو کہتا ہے وہ مولانا وہ درود آپ نے دیا تھا جس سے مالدار بنتے. میں نے کہا ہاں. تو کہا میں پہلے 10 لاکھ کے قرضے میں تھا، ابھی 15 لاکھ کے قرضے میں اتر گئے. میں نے کہا ہوئے ہی نہیں ایسا ہو، کیونکہ درود پاک ڈائریکٹ ہمارے نبی کی بات. دنیا جھوٹ بولے لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے بڑھ کر سچی بات کوئی نہیں. تو کہتا ہے میں صحیح کہتا ہوں، پہلے 10 لاکھ کے قرضے میں تھا وہ درود. اب میرے کو بھی دماغ میں آوے نہیں، بہت دیر کے بعد دماغ میں. میں نے کہا تو پڑھتا کب ہے؟ کہا صبح 9 بجے. تو میں نے کہا صبح 9 بجے کتنی مرتبہ پڑھنا؟ کہا 100 مرتبہ مولانا پڑھتا ہوں. اور آپ نے یہ کہا تھا کہ یہ درود پاک پڑھیں گے تو امیر بنیں گے. کہتا اس وقت میں نے ہی مجمع میں پوچھا تھا کتنی مرتبہ پڑھنے کا، آپ نے کہا تھا کتنا بڑا مالدار بننے کا ہے. میں نے کہا بہت بڑا. تو میں نے کہا بہت زیادہ پڑھنا پڑے گا. تو کہا میں 100. میں نے کہا فجر پڑھتا ہے؟ تو کہا وہ تھوڑی آپ نے کہا تھا. میں نے کہا واہ بھائی، فجر جو فرض ہے وہ چھوڑ دیا، درود شریف جو سنت اور واجب ہے وہ پڑھا. یہ کیسا ہو گیا معلوم ہے؟ یہ مجمع میں کوئی آدمی شرٹ پہن کے آوے یا ٹی شرٹ پہن کے آوے یا کرتا پہن کر آوے اور برینڈڈ کون سا، اور نیچے کچھ بھی نہیں پہنے، نہ پتلون، نہ پیجامہ، نہ لنگی، نہ شلوار، کچھ بھی نہ پہنے. ہم اس کو کیا کہیں گے؟ ہوشیار ہے. اور وہ آ کر کہے گا یہ 15,000 کا شرٹ ہے، برینڈڈ ہے، اور نیچے پینٹ. تو ہم اس کو پاگل کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ ارے بولو کہیں گے کہ نہیں؟ کیوں؟ کیونکہ فرض چھوڑ دیا اور واجب پر آ گیا. ہم بھی درود پر آ گئے اور فجر کی فرض چھوڑ دیا، تو ہم سے بڑا پاگل کون ہوگا؟ اور سیدھی بات بتاؤ، نماز تو پڑھنے کا. ہاں بولو، ارے بولو نا، پڑھنے کا. بولنا کا کو پڑھے، بولو نماز تو پڑھنے کا ہی. کتنے ٹائم کی پڑھنے کا؟ اللہ نے معاف کیا. یہ میں مردوں کو پوچھ رہا ہوں، اللہ نے معاف کیا؟ آواز سے بولو معاف کیا. اللہ نے فرمایا کھڑے ہو کر پڑھ. اللہ پاؤں کا آپریشن ہوا ہے، اللہ نے کہا گھر جا کے سو جا. ایسا کہا؟ کیا کہا؟ بیٹھ کے پڑھ. کمر کا آپریشن ہوا ہے، یہاں ڈسک کا آپریشن ہوا ہے، تو اللہ نے کہا گھر جا کے سو جا. نہیں، لیٹ کے پڑھ. لیٹ کے. کھڑے ہو کر پڑھ. نہیں پڑھ سکتا تو نہیں پڑھ سکتا تو اشارہ. اللہ نے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. تو کہا اللہ لیٹ کے پڑھنے کا، تو رکوع سجدہ کیسا کرنے کا؟ اللہ نے کہا آنکھوں سے اشارہ کر لے، تیرا رکوع سجدہ بھی قبول کر لوں گا. اور کسی نے کہا لیکن میں نماز نہیں پڑھوں گا، میرے کو ڈاکٹر نے پانی کا منع کیا، پانی کو ہاتھ بھی نہیں لگانے کا. اللہ نے کہا پانی نہیں تو میرے نبی کے نواسے کو بھی پانی نہیں ملا تھا، کربلا کی مٹی سے تیمم کر کے عصر کی نماز پڑھی تھی. تو بھی دیوار پہ ہاتھ مار کے نماز پڑھ، نماز معاف. کھڑے پڑھ، نہیں تو بیٹھے پڑھ، نہیں تو لیٹے پڑھ، نہیں تو پانی نہ ملے تو تیمم کر کے پڑھ، مگر نماز معاف. پورا مجمع بول دو نماز معاف نہیں. نا نماز معاف نہیں، معاف ہے. معاف ہے بول رہا ہوں نا میں آپ کو. 2 جگہ نماز معاف ہے. ایک تو چھوٹا بچہ، بولو نماز. بھائی چھوٹا بچہ 3 سال کا، 4 سال کا، 5 سال کا، جب تک بالغ نہیں ہوئے بولو نماز. نمبر 2 پاگل، جس کا دماغی سنتولن برابر نہ ہو، دماغ کا بیلنس برابر نہ ہو، کہیں بھی کپڑے بگڑ جاتا ہوئے، چلاتا ہوئے، چیختا ہوئے، پاگل ہے بیچارہ. بولو اس کے اوپر نماز. یعنی ساتھ میں بولو اس کے اوپر نماز. ایک بچے پر معاف. اور نمبر 2 یہاں جو بیٹھے جو نماز نہیں پڑھتے، بچے تو ہے نہیں، گھوڑے کی طرح بیٹھے ہیں. بچے تو ہے نہیں، تو ایک چیز تو ہٹ گئی. جو نماز نہیں پڑھتا وہ کیا ہے؟ پاؤلی ہے. پاؤلی. اس سے بڑا پاؤلا کوئی نہیں ہوگا. ابھی میں اگر کسی کو کہوں نا تو پاؤلی ہے، غصے ہوگا، قاری صاحب تو واپی والے کو پاؤلا بولتا ہے. میں نہیں بولتا. میرے پہ آبجیکشن مت کر، اوپر والا بولتا ہے. اوپر والے پر کوئی آبجیکشن. اس سے نماز نہ پڑھنے والا چاہے کتنا بھی اپنا ایٹیٹیوڈ بتاتا ہو،
اوپر والے کی نظر میں وہ پاگل ہے، فرشتوں کی نظر میں وہ پاگل ہے. اس لیے آپ سے وننتی کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں، 2 گھنٹے کا کام کریں گے انشاءاللہ. آدھا گھنٹہ قرآن، 1.5 گھنٹہ نماز. ٹھیک ہے؟ اب میں قرات صبا پڑھو، پھر لائٹ بند کرو، پھر دعا کرو، اور دعا کے بعد سب کی ملاقات کرو، اور پھر جاؤں نا کہ رہوں؟ ہاں، واپی میں گھر دینے والے میرے کو. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے جان مال و عمر میں برکت عطا فرمائے. بھائی لائٹ بند کر دو، قرات صبا میں جو سننا ہے وہ سن لو، اس کے بعد میں دعا ہوگی. اور ذکر بھی کرواتا لیکن ہمت نہیں ابھی، بعد میں کبھی ذکر کروائیں گے. قرات صبا، دعا اور ملاقات انشاءاللہ. اللہ سب کے جان مال و عمر میں برکت عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، ملک یوم الدین. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، ملک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. صدق اللہ مولانا العظیم، صدق اللہ مولانا العظیم، صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ ہم سب کو قرآن سے محبت عطا فرمائے. دعا کرے سبحان ربی العلی العلی الوہاب. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اللہ بہت گنہگار ہے، خطا کار ہے، مجرم ہے، پاپی ہے. اللہ بہت حالات ہے، اللہ ہم کو معاف کر دے. اللہ تیرے سوا معاف کرنے والا کوئی نہیں. اللہ تیرے سوا رحم کرنے والا کوئی نہیں. اللہ دنیا کچھ بھی کہے، طاقت کسی کے پاس بھی ہوئے، مگر ساری طاقتوں کا پیدا کرنے والا تو ہمارے ساتھ میں. اللہ ہم تیرے محتاج ہیں، ہم کو تیرے سہارے کی ضرورت ہے. اے اللہ مہربانی کر کے معاف کر دینا. اللہ یہ مجمع کہاں ملے گا؟ اللہ بہت پیارا مجمع ہے. اللہ اس میں اللہ حافظ قرآن بیٹھے ہیں، قاری قرآن بیٹھے ہیں. اللہ یہ مجمع میں تیری قسم وہ ولی بیٹھے ہیں جو تہجد میں اٹھ کے بہت روتے ہیں. اللہ تجھے ان کا رونا اچھا لگتا ہے. اللہ سید خاندان والے بیٹھے ہیں. اللہ کسی ایک کو بہانہ بنا کر ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ یہاں معلوم نہیں کتنی ماں بہنیں دکھیاری بیٹھی ہوگی جو رات کے سناٹے میں بلبلاتی ہوگی. اللہ ان کے صدقے میں ہم کو معاف کر دے. اللہ روزی میں برکت دے دے. اللہ بے حساب حلال برکت والی روزی عطا فرما دے. جو قرضے میں ڈوبے ہیں اللہ غیب سے ان کے قرضے ادا کروا دے. اللہ جو بے اولاد ہے ان کا اولاد عطا فرما دے. اے اللہ اسلام بہت محنت سے ہمارے پاس آیا ہے. اللہ وہ زنیرہ بڑی اماں تھی، اللہ کیسے مار کھائی ہوگی، اللہ
کیسے آنکھوں کی روشنی چلی گئی ہوگی اللہ، پھر کیسے دعا مانگی ہوگی اللہ، کیسے تو نے پھر سے آنکھوں میں بینائی عطا کر دی اللہ۔ اسی زنیرہ کا واسطہ اللہ ہم کو بھی معاف کر دے اللہ، زنیرہ کا واسطہ ہمارا دل بھی روشن کر دے اللہ، زنیرہ کا واسطہ اللہ ہم کو تیرے سے راضی کر دے اللہ۔ اے اللہ ہماری حفاظت فرما دے اللہ۔ بہت سی عورتیں بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے اللہ، حالات پہ حالات آ گئے، ہمارے گناہوں کی نحوست ہے اللہ۔ اللہ ہم سب کو معاف کر کے بہترین اجر عطا فرما دے یا اللہ۔ جن کے ماں باپ زندہ ہیں نا ان کی عمروں میں برکت عطا فرما دے اللہ، اور جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے اللہ، میرے اماں ابا بھی چلے گئے۔ ایک زمانہ تھا اللہ یہاں واپی میں آتا تھا، اپنے ابا کو لے کے آتا تھا اللہ۔ میں نے ماں کا جنازہ بھی اٹھایا، ابا کا جنازہ بھی اٹھایا، دونوں کے جنازے کی نماز بھی پڑھائی، دونوں چلے گئے اللہ۔ یہاں بہت سے بیٹھے ہوں گے جن کی ماں چلی گئی اللہ، ابا چلے، بہت یاد آتی ہے اللہ، یاد آتی ہے۔ کتنے بھی بڑے ہو گئے، ہماری عمر زیادہ ہو گئی، 50 سے زیادہ عمر ہو گئی، لیکن ماں کی یاد آتی ہے، بہت یاد آتی ہے۔ قبرستان جا کے قبر کے پاس جا کے کھڑے ہو کے رو رو کر کہتے ماں تیری بہت یاد آتی ہے، ابا تیری بہت یاد آتی ہے۔ اور معلوم نہیں اماں ابا راضی ہو کے گئے کہ ناراض ہو کے گئے اللہ۔ اللہ جن کے اماں ابا چلے گئے ان کی قبر کو نور سے منور فرما دے، اپنے عطور سے معطر فرما دے، کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے، اور جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کی عمروں میں برکت عطا فرما دے۔ آج کے بیٹھنے کو قبول فرما لے اللہ۔ 2 گھنٹہ سب سے مانگا ہے، آدھا گھنٹہ تیرے قرآن کے لیے، 1.5 گھنٹہ تیری نماز کے لیے اللہ۔ مجھے بولنا نہیں آتا، تھک گیا اللہ، میں تھک گیا اللہ، ہارٹ کا مریض ہوں اللہ، آپریشن ہوا ہے اللہ، تھک گیا۔ یہاں آ کر میری ہمت ختم ہو گئی۔ بندے کی ہمت ختم ہوتی ہے، تیری قدرت شروع ہو جاتی ہے اللہ۔ پورے مجمع کو نمازی بنا دے اللہ۔ اللہ ہر ماں بہن کو نمازی بنا دے اللہ۔ اللہ ہر امتی کو نمازی بنا دے اللہ۔ دنیا کے ہر کلمے والے کو نمازی بنا دے اللہ، اور پورے ہندوستان میں بلکہ پورے عالم میں چین، سکون، امن، عافیت عطا فرما دے۔ لڑائی جھگڑا تانا، ایک دوسرے کو مارنا، اس سے ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائیاں مانگی عطا فرما دے، جتنے شرور سے پناہ مانگی حفاظت فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔